اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آج ہم اپنی معمول کی بات سے ہٹ کر انسان شناسی از نظر قرآن اسے چھوڑ کر حالات حاضرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا وعدہ کافی عرصہ سے دیا گیا تھا اور بیچ میں ملکی حالات اور عالمی حالات میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں اور کافی واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہمیں فرصت نہیں ملی ان واقعات کی طرف اشارہ کریں اور کوئی تجزیہ پیش کریں۔ اگرچہ ملکی حالات بھی متقاضی ہیں کہ ان کے بارے میں بھی تازہ ترین صورتحال کا تجزیہ پیش کیا جائے تاکہ حقیقی صورتحال ہمارے سامنے رہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت موجودہ یہ کھیل کہاں پہنچا ہے جو ملک کے اندر جاری ہے۔ لیکن اس بات میں آج ہم عالمی حالات کی طرف اشارہ کریں گے اور خصوصاً عالم اسلام و دنیا اسلام کے اہم ترین مسائل اور مسئلے کی طرف جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اور بعض افریقی ممالک کے اندر مدت سے جو صورتحال شروع ہوئی اس کے نتیجے میں چند ممالک میں اہم تبدیلیاں آئی ہیں سیاسی سطح پر، جیسے مصر میں، ٹیونس میں اور یمن میں اور لیبیا میں، کہ یہاں موجود حکمران عوامی تحریکوں کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹائے گئے اور ان کے متبادل اس وقت صورتحال ان ممالک کے اندر قابل توجہ ہے، مصر میں بھی، ٹیونس میں بھی اور یمن اور لیبیا میں بھی۔ یعنی ابھی تک کسی بھی ملک میں وہ پائیداری و ثبات کسی بھی پہلو سے برقرار نہیں ہوا جس کی توقع و امید تھی، اور شاید یہ سلسلہ کچھ عرصہ اور جاری رہے تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ بالآخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مصر میں الیکشن قریب ہیں اور صدارتی الیکشن کی تیاریاں ہیں، ٹیونس میں برگزار ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ثبات و پائیداری نہیں ہے، یمن کی حالت ابھی تک نامعلوم کیفیت میں ہے، اور لیبیا بہت ہی جیسا پہلے سے توقع تھی بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے لیبیا، اندرونی مسائل کے لحاظ سے بھی اور بیرونی مداخلت کے لحاظ سے بھی۔ لیکن یہ موضوعات آج کی بحث میں شامل نہیں ہوں گے، کسی اور فرصت میں ان کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن ممالک میں سیاسی تبدیلی رونما ہو چکی ہے ان کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت مشرق وسطیٰ کا، اور اس میں بھی دو بڑے بحران جو تمام دنیا میں سر فہرست ہیں اس وقت، ایک سوریہ کا بحران ہے اور ایک بحرین کا، اور دونوں کی صورتحال بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ سوریہ میں یہ حرکت جس طرف جا رہی ہے بحرین میں بالکل اس کے الٹ کام ہو رہا ہے، اور جو کچھ بحرین میں ہونے جا رہا ہے بالکل اس کے برعکس سوریہ میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یعنی دراصل سوریہ و بحرین دو میدان ہیں، دو رقیبوں کے درمیان، ایک میدان ایک رقیب کے اختیار میں ہے اور دوسرا میدان دوسرے رقیب کے اختیار میں ہے، اور جو رقیب سوریہ میں میداندار ہے وہ بحرین میں مخالف کے طور پر ظاہر ہوا ہے، اور وہ رقیب جو بحرین میں میداندار ہے وہ سوریہ میں مخالف کے طور پر ظاہر ہوا ہے، کہ ابھی اس کو کھولیں گے اسی مسئلے کو ہم۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو
بحرانی کیفیت ہے، اور خصوصاً بحرین میں اور سوریہ میں، لیکن مجموعی طور پر سارا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ عام معنی میں استعمال ہوتا ہے خلیجی ممالک کے لیے، جس میں عرب ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہے، ترکیہ ہے، عراق ہے، اور ان کے جوار میں جو ممالک ہیں سوریہ اور اسرائیل، لبنان، عرب ممالک، خلیجی ممالک، اور یہ خطہ جس کی طرف اشارہ کیا، جغرافیائی طور پر اس علاقے کو مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک عام اصطلاح میں بعض افریقی ممالک کو بھی مشرق وسطیٰ میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں مثلاً مصر اور مصر کے ہم جوار جو ممالک ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت اس کھیل میں جو اہم کھلاڑی ہیں اترے ہوئے ہیں میدان کے اندر، ان میں ترکی، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ہیں، جو فعال ارکان ہیں اس سارے ماجرا کے اندر، جو اس وقت کھیل مشرق وسطیٰ کے اندر شروع ہے۔ لیکن اصلی کھیل ان کھلاڑیوں کے درمیان نہیں ہیں۔ اصل ماجرا مشرق وسطیٰ میں جو بنیاد اور جڑ ہے اس سارے مسئلے کی، وہ ہے اصل جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان، جو دو فریق ہیں اصلی، بلکہ بہتر کہیں کہ یعنی ایران و امریکہ سے زیادہ جامع تر تعبیر یہ ہے کہ اسلامی نظام اور استکباری نظام دو اصلی فریق ہیں اس جنگ کے۔ ان کے مابین جنگ اب اس مرحلے میں پہنچی ہے جسے ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ کا ایک اصلی ہدف ہے ثابت و پائیدار، جو گزشتہ ایک صدی سے امریکی حکمرانوں، سربراہوں اور مقتدر طبقات کے مد نظر ہے، جس کے لیے کوششیں سابقہ 20-30 سالوں سے شدت سے زوروں پر شروع ہوئی ہیں، اور وہ بہت واضح ہے، جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، چھپاتے بھی نہیں ہیں، کھل کے کہتے ہیں۔ اب پہلے اس کو مخفی رکھتے تھے، اشارے کنارے میں بیان کرتے تھے، لیکن اب اسے واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے، پوری دنیا پر ایک حکومت قائم ہو، اور اس حکومت کی زمام بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہو، امریکہ زمامدار ہو و حاکم ہو مطلق۔ یہ اصلی ہدف ہے ان کا۔ اس کے مقابلے میں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان رکاوٹوں میں امریکی مفکرین کے مطابق، امریکی تھنک ٹینک کے اظہار کے مطابق، سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی ثقافت و اسلامی نظام ہے، جو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد زیادہ خطرناک ہو کر سامنے آیا ہے۔ کہ علامہ اقبال بھی پہلے سے، انقلاب اسلامی کے وقوع سے پہلے ہی علامہ اقبال نے اپنے کلام میں، اپنے افکار میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ استکباری نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ مستقبل میں اسلام ہے، یعنی ابھی سے ان کی تشخیص یہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس وقت یہ نظریہ پیش کیا تھا جو آج خود مستکبرین برملا جس کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت نہیں کرتے تھے، کہ ابھی نظام استکباری کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، بلکہ برطانیہ آخری اپنی راہبری اور قیادت کے ایام گزار رہا تھا، برطانوی نظام۔ اس وقت علامہ اقبال نے اس کی پیش بینی و پیشن گوئی کی تھی کہ مستقبل کی جنگ اسلام اور استکباری نظام کے اندر ہوگی، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطانی و استکباری نظام خود متوجہ ہے اس حقیقت کی طرف، جس کو کئی نظموں میں اور شعروں میں علامہ نے بیان کیا اور نثر میں، لیکن واضح ترین اس کا اظہار ابلیس کی مجلس شورا میں اس نظم کے اندر کیا ہے کہ جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی جو انسان ایام اور روزگار و حالات کے باطن سے آگاہ ہے، وہ بخوبی واقف ہے، آشنا ہے کہ
مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی شیطانی نظام کی سوچ یہ ہے کہ سوشلزم، جمہوریت، فلاں فلاں یہ نہیں ہیں استکباری نظام کی رکاوٹیں. اصل جو رکاوٹ مستقبل میں پیش آئے گی، ہمیں فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اسلام کا ہوگا. لہٰذا آج وہ چیز کھل کر انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ اسلام ہی اور اسلامی نظام و اسلامی ثقافت و اسلامی افکار ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آج کھل کر اس کا اظہار اس وجہ سے کیا کہ انقلاب اسلامی کی صورت میں وہ خطرہ جو دبا ہوا تھا، زیر زمین تھا، وہ زمین سے باہر آ گیا، کھل گیا. یا طالب علموں کی اصطلاح میں جیسے کہا جاتا ہے کہ بالقوہ خطرہ بالفعل بن گیا ہے، اس نے فعلیت اختیار کر لیا. یعنی ابھی مستقبل کا خطرہ موجودہ خطرہ بن گیا ہے. یعنی پہلے اسے اقبال کے زمانے میں اسے مستقبل کا خطرہ گنا جاتا تھا اسلام کو، لیکن اب موجودہ خطرہ اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ اس وقت حال حاضر کا خطرہ ہے. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے بہت ہی جامع عمیق منصوبہ بنایا ہے، جس منصوبے کے بہت سارے حصے عملی ہو چکے ہیں اور بہت سارے ابھی عملی ہونا باقی ہیں. وہی منصوبہ ابھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے. یعنی اس وقت کی موجودہ صورتحال جو مشرق وسطیٰ میں ہے، اسی پرانے منصوبے کا نیا مرحلہ ہے، نہ کہ کوئی نیا منصوبہ ہے یا ہر روز وہ منصوبہ بدلتے ہیں. یعنی پچھلے 2 سال کے لیے ان کا اور منصوبہ تھا، آج کے لیے اور منصوبہ ہے، اور اگلے آنے والے سالوں کے لیے اور منصوبہ ہوگا. اصل سینیریو ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف مرحلے ہیں. ان مراحل میں سے یہ مرحلہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری ہے، اس میں آپ توجہ کریں کہ 4-5 براعظموں میں سے فقط مشرق وسطیٰ بحران زدہ ہے اس وقت. باقی ساری دنیا تقریباً صلح و امن میں زندگی بسر کر رہی ہے. بحرانی ترین خطے یاد ہوگا آپ کو 1980 اور 90 میں، جن کے بارے میں پہلے سے پیشنگوئی کی گئی تھی کہ یہ زیادہ بحرانی خطے ہوں گے، جیسے کمبوڈیا اور بھارت، جیسے کشمیر کا مسئلہ تھا، آسام کا مسئلہ تھا، یا آئرلینڈ، اور اس طرح سے پاناما اور کانگو. یہ جو اسٹڈسٹ تھے مطالعات کرنے والے، ان کے بقول، تھنک ٹینک کے بقول کے بحرانی خطے جن میں آتش فشان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آتش فشان پھٹیں گے، وہ یہ خطے ہوں گے. افریقہ میں فلاں خطہ ہوگا، ایشیا میں فلاں خطہ ہوگا، یورپ میں فلاں خطہ ہوگا، فلاں جگہ فلاں. لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں بھی اس وقت کوئی بحران نہیں ہے. چھوٹا موٹا افریقہ میں کبھی فوجی بغاوتیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کا بحران بڑا کسی جگہ بھی نہیں ہے. صرف مشرق وسطیٰ میں تمام طاقتیں، تمام تفکرات مل کر، تمام فورسز مشرق وسطیٰ میں اس وقت انہوں نے اپنی طاقت ساری لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہی سینیریو جو 100 سال سے امریکہ جس کے پیچھے ہے، یعنی عالمی حکومت کا خواب اس کا، جو ابھی اس کو بہت قریب نظر آ رہا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل 2 قدموں پر ہے، اب عالمی حکومت ہماری قائم ہونے والی ہے. اس کے لیے انہوں نے تقسیم کیا تھا، زمین کو تقسیم کیا تھا. اس تقسیم میں یہ معین کیا تھا کہ عالمی حکومت کے لیے ہارٹ لینڈ کون سا خطہ ہے، یعنی قلب زمین، مرکز زمین، ہارٹ لینڈ اصطلاح تھی، خود انہوں نے بنائی اس بات کے لیے. ہارٹ لینڈ کون سی زمین ہے؟ چونکہ ہارٹ لینڈ یعنی دل، عالمی حکومت بنانے کے لیے جو مرکز ہے اور دل ہے، جہاں سے اگر وہاں تسلط ہو گیا تو ساری دنیا میں قبضہ ہو جائے گا. جس طرح ہم اگر کسی انسان کو مثلاً اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دل جیت لیں، ہم دل جیتنا. خوب اسی طرح کسی قوم کا دل جیتنا، کسی امت کا دل جیتنا، کسی ملک کا دل جیتنا، یہ دل جیتنا اصطلاح ہے. اسی طرح کوئی نظام برقرار کرنے کے لیے اگر اس سرزمین کا دل آپ کے اختیار میں آ گیا ہے تو آسان ہے باقی حصوں پر مسلط ہونا.
اور اگر آپ باقی سارے حصوں پر مسلط ہو جائیں، اس دل پر مسلط نہ ہوں، تو آپ کا قبضہ ناپائیدار ہے. مثلا اگر فرض کریں کہ معاذ اللہ کہتے ہیں گوش دشمن کر گوش شیطان کر، شیطان بہرا ہونا سنیں، لیکن زیادہ بہرا بھی نہیں ہے، تیز گوش ہے وہ، کہ فرض کریں اگر پاکستان کو مثلا کوئی کرنا چاہے قبضہ، تو اسلام آباد دل ہے اس کا، کیپٹل سیاسی مرکز ہے. اگر اسلام آباد پہ خدا نخواستہ کوئی آ کے قبضہ کر لے تو باقی حصوں پر آسان ہے اس کا. یا اقتصادی طور پر کراچی دل ہے پاکستان کا، اگر اقتصادی طور پر کوئی اقتصاد پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہے تو دل پر قبضہ کر لے، کراچی پر قبضہ کر لے، سارے ملک کی اقتصاد نبض اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نبض اور دل اصطلاحیں ہیں جو ہر میدان میں استعمال ہوتی ہیں. اسی اصطلاح کو انہوں نے استعمال کیا کہ عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تشخیص دینا ضروری ہے کہ ہارٹ لینڈ دنیا میں کون سی جگہ ہے. ہارٹ لینڈ کے 3 محور ہیں، ایک اقتصادی، دوسرا سوک الجیشی عسکری، اور تیسرا سیاسی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جیو پولیٹک اہمیت کس نقطے کی ہے اور جیو اکنامک اہمیت امپورٹنس کس نقطے کی ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ رگ اقتصادی جہان کہاں ہے، اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں وہ اصطلاح میں. اور باقی سرزمینیں وہ ریمو لینڈ ہیں، یعنی بارڈر ہیں، حاشیے ہیں ان کے، وہ ہارٹ لینڈ میں شمار نہیں ہوتی. اگر ان پر قبضہ بھی کر لیں تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اس لیے ہارٹ لینڈ پر قبضہ یہ بہت ضروری ہے. اور مختلف ادارے دنیا میں قائم ہیں، مختلف ادارے. پاکستان کے ادارے معطل ہیں، یہاں تھے لیکن کام نہیں کر رہے، جن کا کام بنیادی مطالعات ہیں، جن کا کام اسٹریٹجک مطالعات کرنا ہے، اسٹڈیز کرنا ہے مختلف امور میں، اور وہاں سے انہیں حقائق بیان کرنا اپنی حکومتوں کے لیے، پلاننگ کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے ان کو مواد دینا. کہ یہاں نہیں ہے، یہاں چونکہ ہر چیز باہر سے آتی ہے، امپورٹڈ ہے، لہٰذا ملک کے اندر مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حقائق ہیں، بہت تلخ حقائق ہیں. یہ جملہ پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ مومنین میں سے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ہمیں مائننگ کے لیے، معدنیات کے لیے نقشہ چاہیے تھا ملک کا، کہ ملک کے کون سے حصے میں کیا معدنیات ہیں، تاکہ ہم اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ہوتا ہے ہر ملک کے اندر وہ معدنیات کا ایک خاص نقشہ ہوتا ہے، وہ انویسٹرز کو دیتے ہیں کہ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ چیز یہاں سے نکلتی ہے، یہ یہاں سے نکلتی ہے، اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ ہم سروے آف پاکستان میں گئے اور ان سے جا کر تقاضا کیا کہ ہمیں یہ نقشہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نقشہ تو موجود ہے لیکن برطانیہ امبیسی کے پاس ہے، ہم بھی انہی سے لیتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو. کوئی ہمارا نقشہ پاکستان کا ان کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سروے ہی انہوں نے کیا ہے، ہم نے آج تک سروے نہیں کیا. انہوں نے سروے کیا ہے، ہم انہیں دیتے ہیں، وہ کچھ تو وہ پڑھنے کے لیے بس بعض اوقات ہمیں دے دیتے ہیں. تو آپ کو بھی اگر چاہیے تو وہاں رجوع کریں آپ. یہ کتنی بڑی تلخ حقیقت ہے ایک ملک کے لیے کہ ملک کا سروے خود ملک کے اندر نہیں ہو. ایسے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، تعلیمی ادارے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کیا کر رہے ہیں. اس فضلاتی تعلیمی نظام میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، عملاً وہاں جو بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں. ابھی یہ چند روزہ یونیورسٹی کے حالات نے بتا دیا آپ کو یونیورسٹیوں میں کیا بن رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پر. یہ پنجاب یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، یہ تعلیمی اداروں کا حال ہے. تو کہاں سے نکلے کوئی بنیادی مطالعات کرنے والے، ملک کی اسٹریٹجی بنانے والے، ملک کے لیے پلاننگ کرنے والے، ملک کے لیے سروے کرنے والے، اور سروے رپورٹیں پھر دینے والے پلاننگ گروپوں کو تاکہ وہ اس کے لیے کریں. لیکن دوسری دنیا میں ہوتا ہے یہ کام، وہ مختلف ممالک میں یہ عمل جاری ہے کہ ان کے متفقہ نتیجہ یہ ہے کہ ہارٹ لینڈ عالمی حکومت اور عالمی نظام کے لیے توجہ کریں. اور یہ درست مطالعہ ہے ان کا، اس لیے کہ اسلام نے بھی ہارٹ لینڈ اسی خطے کو کہا ہے، مکہ کو. اسلامی جو عالمی حکومت کا ڈاکٹرائن ہے، مہدویت،
اس میں بھی مشرق وسطی ہی ہارٹ لینڈ ہے دنیا کی. اب یہ کن بنیادوں پر ہے؟ یعنی اسلام کیوں ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے اس سرزمین کو، دوسرے کیوں سمجھتے ہیں؟ فرق ہے اس میں. اسلام آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اس کو ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے اور پوٹینشل کے لحاظ سے اس کو ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے، لیکن انہوں نے ان 3 وجوہات سے اس کو ہارٹ لینڈ قرار دیا ہے. باقی سب ریمو لینڈ ہیں. اگر چین پر قبضہ بھی ہو جائے، بھارت پر قبضہ ہو جائے، فلپائن پہ قبضہ ہو جائے، ملیشیا پہ قبضہ ہو جائے، انڈونیشیا پہ قبضہ ہو جائے، ریمو لینڈ ہیں. یہ نہیں ہے اہمیت کے خطے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بارڈر قبضے میں کر لیا اور مرکز آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا. خوب اس وجہ سے تمام دنیا کی طاقت اس وقت سمٹ کر مشرق وسطی میں آئی ہوئی ہے. ہر قسم کی سیاسی طاقت، فوجی طاقت، مالی طاقت اور عسکری طاقت ساری سمٹ کر توجہ ساری مشرق وسطی کے اوپر ہے. اور اصل نقطہ معرکہ یہی ہے. یہ معرکہ جس نے جیت لیا ظاہر ہے عالمی نظام اس کا ہوگا. اگر اسلامی نظام کامیاب ہو گیا ہارٹ لینڈ کو فتح کرنے پر، خوب عالمی نظام قائم کر سکتا ہے. اگر استکباری نظام معاذ اللہ کامیاب ہو جائے ہارٹ لینڈ فتح کرنے پر، عالمی نظام اس کے لیے ہموار ہو جائے گا. اور معرکہ جو ہارٹ لینڈ کے اندر ہے، مشرق وسطی کے اندر، اس قلب نظام عالم کے اندر، وہ یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ استکباری نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ استکباری نظام ہے. دونوں ٹکر کی ضد ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں. خوب ظاہر ہے دونوں کے پاس منصوبہ بندی ہے. پہلے نہیں تھی. انقلاب اسلامی سے پہلے اسلامی نظام کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. صرف ایک نظریہ تھا کتابوں کے اندر، نظریہ تھا ذہنوں کے اندر، اور نظریہ تھا خاص افراد کے. ہاں مثلا جس طرح علامہ اقبال کے ذہن میں یہ نظریہ تھا، لیکن اقبال نے جتنی کوششیں کی کسی کو اپنا ہمنوا و ہم فکر نہیں بنا سکے. اصلا بنا نہیں کوئی، چونکہ زمین اتنی خراب تھی یا ذہنیتیں اتنی دور تھیں کہ اقبال نے خود بھی کہا کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. یقین جان لے، مجھے یقین ہے کہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے تھے تو مبالغہ نہیں ہے اگر کہوں کہ ساتھ خون کے آنسو رو رہے تھے. یہ شعر، یہ درد دل ہے جو شعر بن کر سامنے آیا ہے کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. یعنی میرا زمانہ صاحب اسرار نہیں ہے، اور میرا یوسف، میرا پیغام، میری فکر اس بازار کے لائق نہیں ہے. یہاں کوئی خریدار نہیں ہے اس کا. یہ آگاہی تھی علامہ کو. خوب یہ فکر تھی علامہ کے ذہن میں، لیکن یہ فکر باہر نکل کر امت میں نہیں بدلی تھی، اور اس نے ایک عالمی بیداری کا عمل شروع نہیں کیا تھا. خوب اس طرح سے سید جمال الدین افغانی تھے، ان کے ذہن میں یہ فکر موجود تھی. اس کے بعد ان کے توسط سے بعض اور اذہان میں یہ فکر منتقل ہوئی. لیکن جس شخصیت کو خدا نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے اس فکر کو عام بھی کیا اور اپنے ہم نوا بھی بنا لیے، اور وہ فتح الفتوح ان کے ہاتھ سے شروع ہوئی، وہ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. خوب اس وقت سے اب ایک منصوبہ ہے باقاعدہ اسلامی نظام کے پاس، اور ایک منصوبہ ہے استکباری نظام کے پاس. عالمی حکومت کا دونوں کا منصوبہ ہے، اور معرکہ در اصل اس ہارٹ لینڈ کے اوپر جاری ہے اس وقت. انقلاب کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے امریکہ کے لیے. انقلاب اسلامی کو ہر قیمت پر اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، یعنی ختم کرنا، ورنہ اس کی عالمی حکومت کا خواب ہرگز پورا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اسلامی نظام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بت کو توڑے، اس استکباری بت کو امریکہ ٹوٹے، یعنی اس کا تسلط ٹوٹے، اس کا نظام ٹوٹے، نہ کہ وہ ملک، وہ بحیثیت ایک شیطانی طاقت کے اس کا زور ٹوٹے، تاکہ عالمی نظام کے لیے یہ اسلامی عالمی نظام کے لیے میدان ہموار ہو.
انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے اور انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے دو راستے یا ایک پالیسی بنائی ہے جس کے دو پہلو ہیں. یہ کھل کے ان کے اظہارات ہیں, میں کوئی پس پردہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ خود ان کے اظہارات میں موجود ہے, سرچ کر سکتے ہیں آپ نیٹ پر بھی, اور دیگر یعنی ان کے جو ریفرنس ہوں گے وہ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کے ذمہ داروں کے اور ان کے جو پالیسی ساز ہیں دونوں طبقات کے بیانات کے اندر, پالیسی ساز طبقہ اور ہوتا ہے اور حکمران طبقہ اور ہے. بعض اوقات حکمرانوں کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں اور بعض اوقات ان کے پالیسی ساز اداروں سے نکلتی ہیں. دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران جو اس وقت اسلامی نظام کا مرکز و محور ہے, اصل ہدف انقلاب ہے, ایران نہیں ہے. کیونکہ یہ ایران کسی وقت بہت چہیتا تھا امریکہ کا, پولیس مین تھا ایران, یہ شیعہ ایران, یہی ایران جس میں اتنے علماء تھے, یہی ایران جس میں زیارتیں بھی تھیں, یہی ایران جس میں شاہ بھی شیعہ تھا, یہی ایران جس میں سارا کچھ شیعہ تھا, عزاداری بھی تھی, اور امریکہ کا چہیتا تھا یہ ایران اس عزاداری سمیت. اور یہی ایران آج اس نے خود کہا ہے کہ یہ شرارت کا مرکز ہے, یہ اس کی آنکھ کا کانٹا ہے یہ ایران. کیا ہوا اس ایران میں اور اس ایران میں, کیا فرق پڑا, کیا تبدیلی آئی اس ایران میں اور اس ایران میں؟ خوب ایک تبدیلی آئی, پہلے نظام طاغوتی تھا, اب نظام اسلامی ہے. پس اصل سرزمین ایران نہیں ہے ہدف, انقلاب اسلامی یا اسلامی نظام ہدف ہے جو تشیع کے باطن سے نکلا ہے, اس نے جنم لیا ہے. یہ باتیں اگرچہ وضاحت طلب ہیں لیکن اصلی بات کے لیے ان سے جلدی گزرتے ہیں ہم, صرف میں اشارے کروں گا ان نکات کی طرف. وہ یہ کہ چونکہ معلوم ہے کہ یہاں نہیں ہے موقع, نہ میڈیا نہ غیر میڈیا, کسی جگہ سے بھی ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہو رہی, اس لیے بعض چیزیں مجمل ہیں. اگر ہو چکی ہوتی تو اشارے کافی ہوتے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اشارے ناکافی ہیں, لیکن ہم اپنے اصلی نقطے سے دور نہ رہ جائیں, وقت کم ہے ہمارے پاس, اس لیے ان کو اشاروں سے گزارتے ہیں بات کو. وہ یہ کہ ایران کے متعلق جو پالیسی ہے جس کا خود وہ اظہار کر رہے ہیں دونوں طبقے, پالیسی ساز بھی اور حکمران بھی, وہ یہ کہ ایران کو باہر سے دباؤ ڈالیں اور اندر شورش, فشار از بیرون اور شورش از درون, یعنی ایران کے اندر شورش پیدا کریں اور باہر سے دباؤ ڈالیں. اور دونوں کام پیرالل ہو رہے ہیں. اندر سے شورش کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, جس کے ایک مثال 2009 کے الیکشن تھے. آپ نے دیکھا کہ شورش اپنی انتہا پہ پہنچی صدارتی انتخابات میں, اور اب پھر تیاریاں ہیں دوبارہ اس کا نیا مرحلہ اندر سے شورش برپا کرنے کے لیے. باہر سے جو دباؤ ہے وہ دباؤ ایک اقتصادی پابندیاں ہیں کہ کمر شکن اقتصادی پابندیاں ہیں. ان اقتصادی پابندیوں میں کوئی بھی ملت اور ہوتی, کوئی بھی اور نظام ہوتا, ابھی تک اس کا دم گھٹ کے مر چکا ہوتا. وہ اس سے بہت کم پابندیاں لیبیا پہ لگائیں جنہوں نے لیبیا کی کمر توڑ دی, ریڑھ کی ہڈی توڑ دی انہوں نے. اس سے کم پابندیاں صدام پہ لگائیں جنہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور 10 گنا زیادہ پابندیاں اس وقت ایران کے اوپر ہیں. یعنی ایران کے اوپر پابندیوں کا حال اس وقت وہی ہے جو غزہ کے اوپر ہے. غزہ میں بارہا کہا ہے کہ صرف آکسیجن جانے کی اجازت ہے, باقی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, نہ پانی جانے دیتے ہیں نہ غزہ جانے دیتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں جا رہا. غزہ کا اس قدر شدید محاصرہ ہے. اسی طرح ایران کا محاصرہ ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کوئی ملک تجارت نہیں کر سکتا. آپ کا ملک اس کا بہترین گواہ ہے, ابھی تک گیس نہیں خرید سکتا ایران سے. یہ گیس جو پاکستان کی ضرورت ہے, آج انرجی کا بحران پاکستان کو تباہ کیے ہوئے ہے. آپ دیکھیں انرجی کا بحران 4-5 سال سے پاکستان کی اقتصاد کو جس نے تباہ کر دیا ہے. بالکل آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ بات کہ پاکستان کے اندر ظاہراً اب یہ اعداد و شمار تھوڑے میرے ذہن میں ویسے بھی نہیں رہتے, اور یہاں بھی اب تازہ نگاہ نہیں کی ذہن میں نہیں ہے, آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں. ظاہراً 52 ارب روپے کی بیرونی فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر تھی, جو گھٹ کر 1 ارب ہو گئی ہے. اب 1 ارب روپیہ باہر کا, 1 ارب ڈالر, 1 ارب ڈالر باہر کا پاکستان میں لگا ہوا ہے. بس ٹوٹل سرمایہ سب لوگوں نے نکال لیا ہے.
اس میں دو بڑی وجوہات ہیں. ایک امن پاکستان میں نہیں ہے, ثبات نہیں ہے, اور دوسرا انرجی کا بحران. چونکہ جو بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے, فیکٹری لگائے, انڈسٹری لگائے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خوب ظاہر ہے بجلی پیدا ہوگی تاکہ اس کو فیول ملے, اور فیول آج سستی ترین بجلی پاکستان کے لیے گیس کے ذریعے سے بنتی ہے. اور ایران جو گیس دے گا ظاہر سے پڑوس میں ہے, بارڈر ملتا ہے, تو اب یہ کرغزستان سے اور تاجکستان سے اور قفقازستان سے اور معلوم نہیں سربستان سے اور کہاں کہاں سے سوچ رہے ہیں شیطانی پلاننگ, کہ وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں, ادھر سے لے کر آتے ہیں. پڑوس سے نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ چونکہ ایران پر پابندی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, اور پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کرے ان کے ساتھ. ایران پاکستان کی جو مشترکہ تجارت ہے وہ شاید چند ملین ڈالر ہے جو رسمن ہوتی ہے, سارا سمگلنگ ہوتی ہے. باقی وہ اس حد تک پابندیاں ہیں کہ ایک سوئی تک اجازت نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے کہ کوئی ایران سے لے سکے یا ایران کو دے سکے. اتنی شدید پابندیاں ہیں ایران کے اوپر. یہ دباؤ ہے باہر سے, ظاہر اس دباؤ کا اثر ہوتا ہے. آپ سنتے رہے ہوں گے گزشتہ دو چند مہینوں میں تومان کی قیمت کتنی گر گئی, ایک وحشتناک اس سے گری قیمت. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایران کے اندر, روپے کی قیمت مثلا. اسی طرح مہنگائی ایران کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس وقت میرے خیال میں کوئی 25-30 ہزار تومان کلو گوشت ہے. آپ یہاں جو چیختے ہیں مہنگائی سے, وہ مہنگائی یہ ظاہر پابندیاں ہیں, لیکن ایک ملت ان ساری پابندیوں کے اندر پھر بھی چل رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, سروائیو کر رہی ہے. سیاسی دباؤ, جس طرح سے انہوں نے ایک ایشو شروع کیا ہوا ہے یہ نیوکلیر منصوبہ ایران کا, اور اس کو دباؤ, حقوق بشر, اور بار بار ایران کے اوپر قراردادیں منظور کرنا, پھر آئے دن متہم کرنا ایران کو. مثلا کبھی انڈیا میں اس نے دھماکے کرا دیے, کبھی فلاں جگہ دھماکے کرا دیے, جعلی کیس بنانا تاکہ عالمی سطح پر دباؤ بڑھے. سیاسی بائیکاٹ, یہ سب دباؤ ہے ایک ملک کے اندر. باہر سے اتنا دباؤ ڈالو ان کے اندر کہ جس کے اندر آثار نمایاں ہوں, اور ملت تنگ آ کے اس نظام کے خلاف نکلے, شورش کرے اور اس طرح ختم ہو جائے. یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن بیرونی دباؤ میں ایک اہم عنصر ایران پر حملے کی دھمکی ہے, جو آپ عرصے سے سنتے رہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا. حملے کے لیے دو حملہ ور ہمیشہ ٹاپ لسٹ پر ذکر کیے جاتے ہیں. پہلے امریکہ حملہ کرے گا, اگر امریکہ نے نہ کیا تو اسرائیل حملہ کرے گا. اور بارہا اشارہ کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ نہیں ہوگا, نہ امریکہ حملہ کرے گا نہ اسرائیل حملہ کرے گا. البتہ یہ ایک ظاہر ایک قوی احتمال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے. حالات ہر چیز کو بدل دیتے ہیں, تقاضے. ممکن ہے ایران کے اندر کمزوری آ جائے, خدا نخواستہ ایران کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں کہ ان کو جرأت ہو جائے. لیکن میں یہ جو عرض کر رہا ہوں, کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے اگر یہ صورتحال رہے جو ابھی ہے. یہ صورتحال اگر بدل جاتی ہے, ظاہر ہے پھر اس صورت میں ہر چیز کا احتمال بھی بدل جاتا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہرگز امریکہ و اسرائیل جرأت نہیں کر سکتے ایران پر حملے کی. اور اگر یہ حماقت کریں گے, در حقیقت بہت بڑی سپورٹ کریں گے ایران کی اور انقلاب کی, یہ حملہ کر کے. یہ ہرگز نہیں کریں گے یہ حملہ اگر یہی حالات رہتے ہیں جو اس وقت ہیں. کہ وقت نہیں ہے میں ان کی طرف اشارہ کروں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ دونوں طرف ہیں, یعنی وہ حالات جو ایران کے اندر ہیں اور وہ حالات جو ان کے ہیں. یعنی اس وقت اسرائیل جس پوزیشن میں ہے اور اس وقت امریکہ جس پوزیشن میں ہے, قطعاً حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس وقت ایران جس پوزیشن میں ہے قطعاً وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس ایران پر حملہ کرنا. اس ایران پر حملہ کرنا ان کے لیے موت کا کنواں ثابت ہوگا. یعنی صرف میں ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ایران نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اگر یہ دو ملک حملہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہوگا کیا. جو پلاننگ یعنی عسکری اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ حملہ ور پہلے گھنٹے میں 20,000 فوج کی
فوج کا نقصان برداشت کرے گا حملہ وار جو بھی ہوگا. اور پہلے گھنٹے میں کتنے مراکز تباہ ہوں گے ان کے, پہلے گھنٹے میں رینج میں جو میزائلوں کی زد میں ہیں کتنا علاقہ ہے, یہ انہیں دقیق پتہ ہے کہ اس وقت ایران کی جنگی پلاننگ کیا ہے. اور ظاہر ہے ایران 8 سالہ ایرانی فوج اور سپاہ کو, ایران میں 2-3 فورس ہیں جنگی فورس, اور تیسری سب سے خطرناک ہے بسیج. ایک فوج ہے پروفیشنل, ایک انقلابی فورس ہے پاسدار سپاہ, اور تیسری عوامی فوج ہے بسیج, اسلامی فوج کہیں بسیج. اور یہ تیسری سب سے خطرناک ہے چونکہ یہ زیادہ ماہر نہیں ہے جنگ کے بسیج, اسلحہ چلانا اور ان کو نہیں ہے مہارت. ان کے پاس ایک ہی وہ ہدف ہوتا ہے ایمان, ان کا اسلحہ ان کا ایمان ہوتا ہے. اور یہ امام نے تیار کی ہے یہ فورس, اور ان موجودہ پابندیوں میں, ان سختیوں میں, ان سب میں اگر بچا ہوا ہے کچھ تو بسیج کی وجہ سے بچا ہوا ہے. وہی امت کا جو اسلامی نظریہ ہے امت ہے, اس کی شکل ہے یہ, اس کا مصداق ایک بسیج ہے کہ یہ بات الگ سے کرنے کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ موجودہ صورتحال جو ایران کی ہے وہ ان کے علم میں ہے, اس لیے ممکن نہیں ہے. جس کا ایک تذکرہ آپ کبھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ آبنائے دریائی راستہ, سمندری راستہ ہرمز, اس کو ایران بند کر دے گا, اور ایران نے ریہرسل کی ہوئی ہے. اس وقت ایران کے پاس جو سمندری جنگ کے لیے جو وسائل ہیں, الیکٹرانک جنگ آپ نے خود دیکھ لیا آپ نے کہ ڈرون اتارا انہوں نے بالکل صحیح و سالم, ہٹ نہیں کیا بندوق سے. ڈرون کو الیکٹرانک جنگ, امریکہ امام ہے الیکٹرانک کی دنیا میں اس وقت سائنس کا. آپ دیکھیں پاکستان عرصے سے چاہ رہا ہے کہ ڈرون نہ آئے ادھر, لیکن آ رہا ہے, جہاں مرضی یہ جاتا ہے ڈرون, اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ ایران میں داخل ہوا, 30 کلومیٹر اندر گیا, انہوں نے صحیح و سالم اتار لیا. یہ برتری ہے ایک فورس کی, الیکٹرانک دنیا میں اس کی برتری ہے. یہ سب انہیں پتا ہے کہ یہ ہے کہ اگر ایران پر اٹیک کرتے ہیں تو پہلے گھنٹے میں کون کون سے نقطے ہٹ ہوں گے, اسرائیل کے کون کون سے نقطے ہٹ ہوں گے, امریکی جو افواج خطے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہاں کہاں ہٹ ہوں گی, یہ سب ان کے علم میں ہے. اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل حملہ نہیں کریں گے. اس پر وہ سوچ نہیں رہے ہیں, یہ بیانات ہیں صرف. اسرائیل امریکہ کو کہتے ہیں تم حملہ کرو, امریکہ اسرائیل کو کہتا ہے تم ابھی حملہ نہ کرو. یہ وہ لوریوں والی جنگ ہے جو لاہور میں لڑائی ہوتی ہے, خاص طریقہ ہے لاہور میں لڑنے کا. لاہور میں لڑنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس سے لڑ رہے ہیں اس کی طرف بھاگیں, بلکہ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کی طرف بھاگیں اور اسے کہیں کہ مجھے پکڑو تاکہ میں اس پر حملہ نہ کروں. اب بتا, یہ نہیں کہتے مجھے پکڑو, کہتے ہیں مجھے چھوڑو. اپنے دوست کی طرف جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ, میں اس کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. وہ کہتے میں نے تو چھوڑا ہوا ہے, جاؤ کرو جو کرنا ہے. لیکن لاہور میں جنگ کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کو سبق سکھاؤں. یہ لاہوری جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کے. اسرائیل امریکہ کو کہتا ہے مجھے چھوڑ تاکہ میں ایران کو حملہ کروں, امریکہ اسرائیل کو کہتا ہے مجھے چھوڑو تاکہ میں حملہ کروں. اور انہیں پتہ ہے کہ حملے کے نتائج کیا ہوں گے اور کس کس کو کیا کیا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اس سے زیادہ خطرناک منصوبہ حملے کا موجود ہے, حملے کا احتمال موجود ہے, لیکن عرض کیا کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں کرے گا. ہمارا جو اصلی باس ہے وہ یہ ہے. حملے کے لیے انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا ہے جس کے لیے اب بہت قریب آ چکے ہیں. یعنی اگر برفرض حملہ ہوتا ہے, بعید احتمال ہے, لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ حملہ ہوگا جو ہم نے مدت سے عرض کیا تھا. وہ حملہ یہ ہے کہ اس وقت یہی کھلاڑی جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں نئے کھلاڑی اتارے گئے ہیں, یا کچھ پرانے اور کچھ نئے ہیں, ترکی, قطر, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور اسرائیل. یہ حملہ اگر ہوا یہ سعودی عرب کرے گا, جس کی اس وقت بھرپور تیاری کرائی جا رہی ہے مختلف عملے کے. اسلامی نظام کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ایک نظریاتی جنگ بھی چاہیے. نظریاتی جنگ کے لیے بھی میدان سعودی عرب میں ہی ہموار کیا گیا.
جو خاص تفکر ہے وہابیت کا، اس کو سعودی عرب کے اندر باقاعدہ تقویت کی گئی تمام تر وسائل کے ساتھ، اور عالمی سطح پر اس کو دولت کی مدد سے اور سیاسی اقتدار کی مدد سے اس کو ترویج کیا گیا. اور اس نظریے نے دنیا اسلام کے اندر جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان جس کا ایک نمونہ ہے، اس نظریے نے پوری دنیا کے اندر جو کچھ کیا بہت عجیب و غریب انجام دیا اس نے. لیکن ایک تو خود مسلمانوں کے اندر جو کچھ اس کا رول ہے، دوسرا یہ کہ اس تفکر کے نتیجے میں اسلام کا ایک ایسا قابل نفرت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس سے مسلمان بھی بیزار ہو جائے اور غیر مسلمان بھی بیزار ہو جائے. آج دیکھیں مثلا عیسائی قرآن کو آگ لگاتے ہیں، مسیحی پادری، ہوا 2 دفعہ ہو چکا امریکہ کے اندر، بلکہ بعض رپورٹوں میں کہ یہ 30ویں دفعہ ہے، 30 دفعہ قرآن کو امریکہ میں آگ لگائی جا چکی ہے، لیکن یہ دوسری دفعہ ہے جس کو تشہیر مل رہی ہے. 28 دفعہ آگ لگائی گئی ہے، اس کو تشہیر نہیں ہوئی اس کی. اب اسی طرح مختلف اور علاقوں کے اندر جو اظہارات ہو رہے ہیں، مثلا آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ امریکی فوج کو باقاعدہ اسلام دشمنی ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. یہ ایک امریکی فوجی نے فوجیوں کو لیکچر میں کہا ہے کہ ہماری فوج کو مکہ اور مدینہ پر ایٹمی حملے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. ان احساسات کی ترویج کے لیے انہوں نے یہ گروہ بنایا، طالبان، القاعدہ، وہی جو اس تفکر سے منسوب لوگ ہیں پاکستان اور پوری دنیا کے اندر. اس میں ترکیہ کا رول یہ ہے، ترکی جو پہلے بہت شدت کے ساتھ جنون کی حد تک یورپی یونین کا حصہ بننے کی کوششیں کر رہا تھا، اور جس کی خاطر اس نے اپنی ہر چیز برباد کی ہے، تباہ کی ہے، اپنا کلچر، دین، مذہب، عزت، وقار، سب کچھ. اب دیکھیں دستبردار ہو گیا ہے. اب سال ہا سال سے کبھی یورپی یونین کے لیے کوئی درخواست بھی اس کی وصول نہیں ہوتی، سب کچھ اس نے واپس لے لیا. ترکی کو یہ رول ہے کہ وہ یعنی اس نئے سیٹ اپ کے تحت جو مسلمان سیٹ اپ ہے، اردوغان کی حکومت، رجب طیب اردوغان، کہ یہ بہت اہم ہے ترکی کا رول. توجہ کریں، اس وقت پاکستان بڑا اہم بازو بن رہا ہے ترکی کا تدریجاً. ترکی کا عمل اسلامی دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ بجائے یورپی یونین کا جز بننے کے اور اقتصادی فائدے حاصل کرنے کے، اس کو دوبارہ وہی رول دیا جائے جو جنگ عظیم دوم سے پہلے تھا اس کا، یعنی عثمانی خلافت کا دور. عثمانی حکومت جو پورے عالم اسلام کی مشترکہ واحد حکومت تھی، صرف چند خطے اس سے باہر تھے، ہندوستان اور ایران، اور باقی سب پر عثمانی حکومت تھی. یعنی ایک سپر پاور تھی عثمانی حکومت، جیسے فرانس اور برطانیہ نے مل کر جنگ عظیم کے بعد اس کو ختم کیا انہوں نے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں ٹکڑے بنا کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائیے، کویت و قطر و بحرین اور اس طرح کے، اور قبائل میں تقسیم کر دیے. یہ ترکی اس وقت عالم اسلام کی رہبری کے لیے تیار ہو رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، اس کو باقاعدہ داخل کیا گیا. وہ ترکی جس نے بالکل مشرق سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا اور مغرب کی طرف جا رہا تھا، کسی معاملے، اصل تجارت نہیں کرتا تھا مشرق کے ساتھ، کسی اسلامی ملک کے ساتھ ترکی کی کوئی تجارت نہیں تھی. اچھا نہیں سمجھتے تھے ان لوگوں کو، وہ سمجھتے تھے ہم یورپین ہیں اور ادھر جانا چاہیے ہمیں، بڑی قوموں کے اندر، ترقی یافتہ قوموں کے اندر. ناگہان اب ان کا رخ مڑ گیا ہے، تجارت بھی مشرق کے ساتھ اور لین دین بھی مشرق کے ساتھ، اور نظام بھی اسلامی جا رہا ہے، اور ہر چیز اسلام کی طرف، سیکولر اور لائق ترکیہ، جہاں پر قانون ہے کہ مذہب جرم ہے، مذہبی اقدامات جرم ہے، مذہبی مرکز بنانا جرم ہے. کتنے لوگوں کو انہوں نے سزائیں دیں ترکیہ کے اندر، لیکن ناگہان آپ دیکھیں کہ ایک دم سے مذہبی طبقہ آ جاتا ہے ترکیہ کے اندر. یعنی مذہبی طبقے سے مراد ترکیائی مذہبی، ترکی مذہبی طبقہ.
اس کو در حقیقت اسلامی دنیا کی رہبری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ پھر عثمانی دور واپس آ جائے اور ترکیہ رہبر عالم بن جائے. مصطفیٰ کمال پاشا جس نے دور کیا رجب طیب اردوغان، پھر اس کو واپس اقتدار بحال کرانا چاہتا ہے اس کا. لہٰذا اب ترکیہ کے اندر سوریہ کے مسائل میں جو جاہریت ترکی دکھا رہا ہے، در حقیقت علاقائی مسائل میں مداخلت کا آغاز ہے اس کا. عراق کے اندر جاہریت، کل عراق کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ترکی کے خلاف ہوا، عراقی عوام نے کیا، چونکہ ترکی عراق کے اندر دخالت کر رہا ہے، سوریہ کے اندر دخالت کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آذربائیجان ویسے اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایران کے پڑوس میں ہے. ترکی آہستہ آہستہ اپنے پڑوسیوں کو اپنا وجود دکھانا چاہ رہا ہے، جس طرح بھارت اپنے پڑوسیوں کو بتا رہا ہے کہ بڑا کون ہے یہاں پر، معلوم ہونا چاہیے سب کو. وہ پاکستان بڑا نہیں مانتا تھا، جو اب مان لیا اس نے بھی کہ بڑے ہو آپ. ترکی بھی اب ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بڑا کون ہے یہاں پر. لیکن اس بیچ میں جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ عرب ملکوں کے اندر جو مشرق وسطیٰ جو ہارٹ لینڈ ہے، جس کو ضروری قبضے میں رکھنا ہے، کچھ تبدیلیاں اس کے اندر ضروری ہیں، خصوصاً جیو پولیٹک تبدیلیاں. البتہ کچھ سرحدی تبدیلیاں بھی ضروری ہیں. مثلا ایسے نقشے باقاعدہ امریکی فوج میں پرنٹ ہو کر ان کے لیکچرز میں ان کو پڑھائے بھی گئے ہیں اور ان کے جرنلز میں چھپے ہوئے بھی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں کئی ملکوں کے تقسیم کی گئی ہے کہ ان کو تقسیم کرنا چاہیے. مثلا عراق کا کون سا حصہ اردن کو دے دینا چاہیے، کون سا حصہ سوریہ کا کاٹ کے اردن کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہیے، کون سا حصہ سعودی عرب کا کاٹ کے ادھر کر دینا چاہیے، یمن کا حصہ کاٹ کے ادھر کر دینا چاہیے. اس طرح سے کانٹ چھانٹ کر کے انہوں نے بالکل نیا ایک نقشہ بنایا ہے. یعنی نئے ممالک جو وجود میں آئیں گے وہ ان بنیادوں پر ہوں گے. یہ بھی ہے، لیکن اہم مشرق وسطیٰ کے سیاسی نظام میں تبدیلی ہے تاکہ میدان بنے اس ہارٹ لینڈ کے اندر عالمی حکومت کا. سیاسی تبدیلی میں آپ کو معلوم ہے کہ عرب دنیا کے اندر کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، خواہ بادشاہت ہو یا نہ ہو. مثلا لیبیا میں تھی خوب ایک عجیب و غریب قسم کا، نہ شتر تھا نہ مرغ، وہ نظام جو ادھر بنا ہوا تھا. یہ سے سوریہ میں ہے، ابھی سوریہ میں نہ جمہوریت ہے نہ بادشاہت ہے، ایک نہ تیتر نہ بٹیر. اس طرح کے سسٹم عرب دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں. اگر کہیں ہم جمہوری ترین ملک مثلا اگر ہے تو وہ ایک لبنان ہے جہاں جمہوری نظام ہے، یا عراق ہے مثلا اس وقت، وہاں بھی جمہوریت آپ کے ذہن میں ہے کہ کیسی ہے. یعنی جہاں باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی تبدیلی الیکشن کے ذریعے سے کوئی تبدیلی پارٹی یا چہرہ بدل جاتا ہے. باقی ممالک کے اندر جیسے مصر میں جمہوریت تھی کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، الیکشن ہوتا تھا لیکن ایک ہی کینڈیڈیٹ، اور اسی کو انہوں نے چننا ہوتا تھا. یہ الیکشن ہے، ڈرامہ ہوتا تھا. 25 سال تک 30 سال تک ایک ہی آدمی کو چنتے تھے لوگ. اس قسم کی حکومتیں ہیں. خوب یہ ختم ہونی چاہیے یہ حکومتیں، اور عالمی حکومت کے لیے جس طرح کا نظام چاہیے اس سمت میں ان کو جانا چاہیے. لہذا مشرق وسطیٰ میں حکومتیں بدلنا اور سیاسی چہرہ اس کا بدلنا یہ ضروری بات ہے. کچھ ممالک میں تو ہو چکا. عرض کیا کہ یہ نبرد ہے، مبارزہ ہے. اصل مبارزہ اسلامی نظام اور استکباری نظام میں ہے. یہ استکباری نظام کی پلاننگ بیان ہو رہی ہے، ابھی اسلامی نظام کی نہیں بیان ہو رہی کہ اسلامی نظام اس میں کیا چاہتا ہے. انہی ممالک میں یہ جو زور آزمائی ہے اس میں اسلامی نظام کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا مشکلات ہیں اور کیا پیش رفت ہے اس کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن استکباری منصوبہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر جمہوری نظام قائم ہو، اور اس جمہوری نظام میں کچھ بادشاہتیں ہیں جو ختم ہوں. از جملہ مضبوط ترین بادشاہت سعودی عرب ہے. خوب سعودی عرب نے 70 سال پہلے سعودی عرب نہیں تھا، 70 سال سے سعودی عرب ہوا ہے. پہلے حجاز تھا، نجد اور حجاز. ایک علاقہ نجد کہلاتا تھا اور ایک علاقہ حجاز کہلاتا تھا. یہ نجد و حجاز جب سعودی آل سعود یہ خاندان کو دیا گیا تو اس وقت سے سعودی عرب بن گیا. یہ دونوں خطے ملا دیے انہوں نے.
70 سال سے یہ نظام قائم ہے. اس نظام نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور ایران میں شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کو بہت اہم موقعیت ملی ہے. دو رقیب تھے سعودی عرب کے مقابلے میں, یعنی دو نظام ختم ہوئے, سعودی عرب پولیس مین بنا امریکہ کا. ایک مصر جو عرب دنیا کا راہبر رہا ہے ہمیشہ, لیڈر, خصوصاً جمال عبد الناصر کے زمانے میں مصر کو قیادت حاصل تھی پوری عرب دنیا کی. حتیٰ سعودی عرب کے اوپر بھی تسلط مصر کا تھا. یمن, پورے خطے کے اندر مصر حاکمیت رکھتا تھا, برتری رکھتا تھا, اور مصر کو ہی قیادت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو صورتحال پیش قائم ہوئی اور جنگوں میں شکست ہوئی ان کو, اور ادھر سے ایران میں شہنشاہ کے خاتمے کے بعد سعودی عرب رہ گیا. لہٰذا امریکہ نے وہ رول جو پہلے مصر اور سعودی عرب ایران کا تھا, شاہ ایران کا تھا, وہ سعودی عرب کو دے دیا کہ یہ سرپرستی کرے اس خطے کی, اور کی انہوں نے. لیکن دوسری طرف سے سعودی عرب کے اندر جو نظام موجود ہے, وہ سعودی عرب کے نیچے جو اقمار ہیں, جیسے بحرین ہیں, متحدہ عرب امارات ہے, قطر ہے, اس قسم کے ممالک ہیں, ان کے اندر جو سسٹم ہے سیاسی, یہ اس عالمی استکباری حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے, چونکہ نہ ان کے نعروں کے ساتھ سازگار ہے, نہ ان کے طریقہ کار کے ساتھ سازگار ہے. ان کا طریقہ کار ہے جمہوریت, امریکی جمہوریت. بس یہ طے شدہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ طے شدہ ہے کہ سعودی عرب میں تبدیلی آنی ہے. یہ دونوں طرف سے طے ہے, اسلامی نظام کے لیے کی طرف سے بھی طے ہے, اور استکباری نظام کی طرف سے بھی طے ہے کہ سعودی عرب میں تبدیلی آنی, یعنی پورے خطے میں آنی ہے, پورے مشرق وسطیٰ میں آنی ہے تبدیلی. لیکن استکباری نظام نے جو طے کیا کہ سعودی عرب میں یہ تبدیلی آئے, کس قیمت پر آئے, اس کو ذرا دلچسپی سے سنیں آپ. چونکہ چاہتے دونوں ہیں, اسلامی نظام بھی چاہتا ہے کہ خطے میں تبدیلی آئے ان سارے ممالک میں, استکباری نظام بھی چاہتا ہے. بس یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے, کن عوامل کے تحت آئے, اور دوم اس کی ریپلیسمنٹ میں اختلاف ہے کہ تبدیلی آنے کے بعد اس کی جگہ جو جاگزین ہونا ہے, جانشین ہونا ہے, وہ کیا ہو. ان کے نزدیک کچھ اور ہے, اسلامی نظام کے مد نظر کچھ اور ہے. سعودی عرب میں جیسا عرض کیا کہ امریکہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے, سعودی حکومت کو. یہ بالکل واضح ہے. اس وقت ساری دنیا میں جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں سیاسی حالات کے اوپر, وہ سب قبول کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ختم ہونا ہے. بالکل گنے چنے دن ہیں ان کے اب باقی. لیکن کس طرح ختم ہو, ایک یہ طریقہ ہے کہ جس طرح باقی عرب ممالک کے اندر عوامی تحریکیں چل رہی ہیں, اس طرح سے ختم ہو, عوامی تحریک کے ذریعے سے. عوامی تحریک دو ہو سکتی ہے, یا اسلامی عوامی تحریک ہو یا جمہوری عوامی تحریک ہو. اس صورت میں ختم تو ہو جائے گا, یہ نظام ختم ہو جائے گا, لیکن عوامی تحریک کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی ہے, جس طرح جن ممالک میں آ چکی ہے, ان کے اندر حالات کو قابو رکھنا اور نتیجہ مطلوب لینا دشوار ہو گیا ہے. جیسے ٹیونس میں مثلا دشوار ہے نتیجہ لینا اس وقت, دونوں فریقوں کے لیے. مصر میں دشوار ہے اس وقت, بہت سخت جنگ ہے دونوں گروہوں کے اندر, دونوں سسٹم کے اندر, کہ یہ کس طرف جائے مصر اس وقت. اسی الیکشن میں ہی آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, یا بعد میں جو کچھ ہوگا. لیکن سعودی عرب کے لیے جو نقشہ امریکہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے عوامی تحریک استکباری منصوبہ نہیں ہے کہ عوامی تحریک سے ختم ہو. انقلابی اسلامی تحریک کا ہدف یہ ہے کہ عوامی تحریک سے یہ نظام ختم ہو. ادھر سے منصوبہ یہ ہے. لیکن ادھر سے منصوبہ یہ ہے کہ سعودی حکومت خودکشی کرے, سعودی نظام خودکشی کرے. یعنی ایسا ماحول بناؤ کہ یہ خودکشی کرے. خودکشی سیاسی خودکشی, یہ ذہن میں رکھیں, نہ کہ بادشاہ سعودی
پستول لے کن پٹی پہ رکھ کے چلا دے. یہ 3-4 ہزار شہزادے ہیں, ہر ایک اپنی کن پٹی پہ پستول نہیں مارے گا. یہ پورا سسٹم تمام شہزادوں شہزادیوں سمیت خودکشی کرے, سیاسی خودکشی کرے. سیاسی خودکشی کیا ہے؟ سیاسی خودکشی یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرے. اس سے 2 ہدف حاصل ہوں گے. سعودی عرب ایران پر حملہ کرے, اس سے کئی ہدف حاصل ہوں گے ان کے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں گنجائش ہے اس کی, چونکہ اس حملے کے لیے بے بصیرتی چاہیے جو بقدر کافی سعودی عرب میں ہے. فوق العادہ حماقت چاہیے اس حملے کے لیے جو ہے وہاں پر. اس حملے کرنے کے لیے خوف چاہیے جو بہت زیادہ شدت کے ساتھ سعودی عرب میں اس وقت موجود ہے. خوفزدہ ترین حکومت اس وقت دنیا میں سعودی عرب کی حکومت ہے, بخلائی ہوئی حکومت ہے. ظاہر بخلایا ہوا آدمی اپنی بقا کے لیے ہر کام کرتا ہے. اس کو کہو کہ بخلائے ہوئے آدمی کو کہ اس کے گلے پڑو, اس کے گلے جا پڑتا ہے. اسے کہو اس پہ حملہ کرو, اس پہ حملہ کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح اپنے آپ کو بچائے. لہذا یہ بخلاہٹ بھی وہاں موجود ہے. نفرت ایران کے خلاف وہ بھی موجود ہے, اور جنگ کے لیے محرکات وہ بھی سارے وہاں موجود ہیں, نظریاتی بھی اور سیاسی بھی. اور اسی لیے یہ آپشن انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ یہ حملہ ان کے ذریعے سے ہو. اس حملے کے یہ ان کے اپنے مطالعے کے مطابق, یعنی شیطانی منصوبے کے مطابق, کہ اس سے بیک وقت سعودی عرب سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ایران سے بھی جان چھوٹ جائے گی. دونوں سے ایک ہی حملے سے. سعودی عرب اس وقت اسلحے کا دنیا کا سب سے بڑا ڈپو ہے. سپر ماڈرن اسلحہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے جو قطعاً کوئی سعودی باشندہ نہیں چلا سکتا. اب روز ان کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. کچھ عرصہ قبل فرانس کے ساتھ جنگی مشقیں تھیں سعودی عرب کی. پہلے کبھی بھی نہیں کرتا تھا جنگی مشق, کیونکہ سعودی فوج کو یقین تھا کہ انہوں نے لڑنا تو نہیں ہے, اے سی روموں میں بیٹھنا ہے. لیکن ابھی ان کو جنگ کی ریہرسل کروا رہے ہیں. یمن میں جو کچھ کیا جنگ کی ریہرسل تھی. یمن میں سعودیہ نے جو کچھ کیا, اپنی اے سی میں بیٹھنے والی فوج کو میدان میں لائی, صحرا میں, گرمی میں, سردی میں, تاکہ جنگ کا تجربہ ہو اس کو. اس کے بعد سے جنگی مشقیں ہیں شروع ہیں ان کی. فرانس کے ساتھ جنگی مشق تھی جس میں وہ انہوں نے 2 جہاز آپس میں, ایک سعودی پائلٹ نے اڑایا, ایک فرانسیسی پائلٹ نے. سعودی پائلٹ نے اس کو جا کے مار دیا. وہ تنزیہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ سعودی نے اس کو کہا ہوگا کہ راستے سے ہٹو, وہ نہیں ہٹا تو اس نے مار دیا. چونکہ وہ گاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں, گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو اگر آپ نیچے آگے آ گئے پرواہ نہیں ہے, لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ جہاز ہے, گاڑی نہیں ہے. اب یہ معروف خبر تھی, ساری دنیا نے پڑھی ہے یہ خبر. بھرپور تیاری ہے اس وقت, زور شور پر تیاری ہے. حملے کے لیے لوکل ایشو, اس وقت 2 بڑے ایشو موجود ہیں حملے کے لیے. ایک بحرین کا مسئلہ جو آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسمی طور پر بحرین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. شاید کچھ دوستان یہاں بیٹھے ہوں, ہم نے گزشتہ سال یہ کہا تھا اس تجزیے کے اندر کہ بحرین ایک مناسب وقت میں آ کر سعودی عرب کے ساتھ اپنا الحاق کرے گا, اور آج وہ ہو گیا ہے. یعنی اور الحاق ہوا نہیں ہے لیکن آفر ہو گئی ہے. بحرینی حکومت نے آفر کر دی ہے. اگلا جو لیگ, خلیجی ممالک کی لیگ کا, عرب لیگ کا اجلاس ہوگا, اس میں باقاعدہ طور پر یہ قرارداد پیش کی جائے گی, اور اس کے اوپر اگر اسے ووٹ مل گئے تو بحرین سعودی عرب کا حصہ بن جائے گا باقاعدہ طور پر. اب آپ کو معلوم ہے کہ بحرین ایران کا حصہ تھا تاریخی لحاظ سے. 1970 میں ظاہراً شہنشاہ ایران نے بعض امتیازات
لیے امریکہ سے, اور اس کے معاوضے کے طور پر, یعنی اس نے کچھ بولی لگائی تھی کہ مجھے یہ دے دیا جائے, یہ حیثیت مجھے دے دی جائے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ علاقے کے پولیس مین ہو, آپ علاقے کے فلاں ہو, تھانے دار ہو علاقے کے, اور بحرین دے دو. تو انہوں نے بحرین باقاعدہ طور پر قرارداد, UNO کی قرارداد کے تحت شاہ ایران نے سائن کر کے بحرین آزاد ملک کے طور پر اعلان کیا. یہ ایران کا صوبہ تھا, ایران کا حصہ تھا بحرین رسمی طور پر. اگرچہ جنگ عظیم کے بعد سے ایرانی عمل دخل نہیں تھا اس علاقے میں, لیکن کاغذی طور پر, سرکاری طور پر, عالمی اس ریکارڈ میں یہ بحرین ایران کا حصہ سمجھا جاتا تھا. دور تھا ایران سے, جس طرح بنگلہ دیش پاکستان سے دور تھا لیکن پاکستان کا حصہ تھا, اسی طرح بحرین بھی ایران کا حصہ تھا. اب انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو سعودی عرب کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. خوب آپ دیکھیں کہ 80% آبادی شیعہ ہے بحرین کی, البتہ ٹوٹل آبادی 8 لاکھ ہے. اب جب 80% کہتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنی آبادی ہے. ٹوٹل آبادی بحرین کی 8 لاکھ آبادی ہے, جس میں سے 5 لاکھ اس سے زیادہ شیعہ ہیں مثلا, باقی 2-2.5 لاکھ پاکستانی ہیں, بنگلہ دیشی اور پاکستانی, جو وہاں پر پولیس میں ہیں, مختلف کاموں میں ہیں, یا شیعوں کو سرکوب کرنے کے لیے پاکستان سے باقاعدہ یا آخری دنوں میں بھی, گزشتہ سال بھی بھرتی ہو کے گئے ہیں. اور کچھ بنگلہ دیشی ہیں, کچھ شاید لاکھ کے قریب ایک ہوں گے جو بحرینی وہ دوسرے ہیں غیر شیعہ, جس میں یہ خاندان بھی شامل ہے. 20,000 افراد اس خاندان کے ہیں. حمد خاندان جو حکومت کر رہا ہے, 5 لاکھ شیعوں پر حکومت ہے ان کی. ایک بحرین کا ایشو ہے. خوب ظاہر ہے ایران نے بھی, ایران کے لیے بہت سارے پہلو ہیں بحرین کے اندر. ایک یہ کہ بحرین شیعہ اکثریتی علاقہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ تاریخی طور پر ایران کا حصہ تھا. خوب یہ ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے جو سعودی عرب کر رہا ہے یا بحرینی حکومت کر رہی ہے, کہ اس جب کہ بحرین کے اندر اتنا بلوا ہے, اتنی شورش ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, اور اس دوران وہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا الحاق کر رہے ہیں. خوب یہ تیش دلایا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ ہے 3 جزیروں کا, ابو موسیٰ, تنب کوچک اور تنب بزرگ, یعنی چھوٹا تنب اور بڑا تنب. تنب نام ہے, ان جزیروں کا نام ہے. یہ ابو ظبی کے قریب بنتے ہیں تقریباً, یا راس الخیمہ کے قریب بنتے ہیں یہ 3 جزیرے, لیکن ہیں ایرانی جزیرے, ابھی قبضہ بھی ایران کا ہے. ان جزیروں کا جھگڑا ہے, اور اس وقت اس کو انہوں نے بہت ہوا دی اور شدت اختیار کر گیا ہے, اور دونوں طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم یہ جزیرے لیں گے. انہوں نے کہا نہیں لیں گے. باہر کے یہ تیاریاں ہیں, ایک طرف سے اسلحہ ادھر جمع کرنا, دوسری طرف سے اس کی فوج کو آمادہ کرنا, تیسری طرف سے یہ زمینی جھگڑے, چوتھی طرف سے بحرین کا مسئلہ. یہ سب در حقیقت تیاریاں ہیں اس مرحلے کے لیے کہ یہ اس نقطے پہ پہنچا دیں تاکہ یہ شروع ہو جائے. سعودی عرب کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ بادشاہت عوامی تحریک, جو کیا کر کے کہ سعودی عرب حکومت سب سے زیادہ ڈری ہوئی حکومت ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں دڑا دڑ عوام میں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس وقت. مثلا شاہ گیا علاج کرانے کے لیے امریکہ, واپس آیا, اس نے پوری امت کو شہریہ دیا, ہر آدمی کو ہزاروں ریال تقسیم کیے اس نے. اب میرے ذہن میں نہیں ہے کتنے ریال دیے انہوں نے پر نفر, عیدی دی اس نے. پھر اس کے بعد ابھی مراکش گیا تھا ریسٹ کے لیے 2-3 ہفتے, ریسٹ سے واپس آیا, پھر آ کے اس نے خوشی میں عوام میں پیسے تقسیم کیے, ساری پابندیاں اٹھا دیں, عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی, اور باقی جو پابندیاں سعودی حکومت کے اندر تھیں وہ ساری آہستہ آہستہ اٹھا کر عوام کو اصلاح. یہ بوکھلاہٹ کی علامت ہوتی ہے کہ ایک حکومت عوامی بیداری یا عوامی تحریک کے ڈر سے جب گھبرا جاتی ہے تو پھر دھڑا دھڑ عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے ڈر گئے ہیں عوام سے, یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. عوامی تحریک سے بچنے کے لیے چونکہ شروع ہو چکی ہے سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب کے شمال میں جو کویت کے ساتھ ملتا ہے اس کا علاقہ شیعہ نشین علاقہ ہے, یہاں سے ہر روز تحریک عوامی شروع اور زوروں پہ جا رہی ہے اس وقت.
شہداء تک ہو رہے ہیں وہاں پر. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب وہاں کوئی بلوا کوئی شورش نہ ہو. اس وقت سیاسی قیدی ہیں, اور حتیٰ خود خاندان آل سعود کے اندر مخالف حکومت عناصر پیدا ہو گئے ہیں. سب سے بڑھ کر اسی کی بہن, یہ شاہ کی بہن جو ہے یہ, اور اس کی بھتیجی, وہ اس وقت بیان دے رہی ہیں حکومت کے اپنے نظام کے خلاف, چونکہ انہوں نے یورپین سے شادی کی ہے, وہاں سے جمہوریت انہوں نے سیکھ لی ان لڑکیوں نے, اور وہ ابھی بیان دے رہی ہیں کہ یہ غلط نظام ہے. اسی طرح بہت سارے اور طبقات سعودی عرب کے اندر یہ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس نے ریاض میں یا کسی شہر میں ابھی اسٹوڈنٹس نے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا. سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سنی اسٹوڈنٹس نے, یا شاید وہابی ہوں گے, ظاہر شیعہ تو نہیں ہوتے وہاں پر, انہوں نے پہلی دفعہ مظاہرہ کیا اور توڑ پھوڑ ہوئی, اور ان پر آنسو گیس اور لاٹھی چارج, یہ آہستہ آہستہ کم عمل شروع ہے. اس سے بچنے کے لیے, چونکہ ظاہر ہے اس کی پشت پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا اسلامی نظام ہے جو بعض خطوں کے اندر ہے, اور بعض جگہ خود استکباری نظام چاہے گا کہ یہ عوامی ڈرانے کے لیے ان کو شروع کریں. اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ تم ایران پر حملہ کرو, عوامی تحریکیں ہم دبا دیں گے, نہیں اٹھنے دیں گے, اور سرکوب کرو آپ, ہم ان پہ پردہ ڈال دیں گے, جیسا کہ پردہ ڈالا ہوا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں ایک خبر بھی سعودی عرب کی نہیں چھپتی, سوائے حج کا اور امام کعبہ کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بالکل سعودی عرب کے بارے میں کوئی بندہ وہاں رہتا ہے, کوئی کام ہے, کوئی حکومت ہے, کوئی وہاں جھگڑا ہے, کچھ بھی ذکر نہیں ہوتا. یہ فضلہ خور میڈیا بالکل سعودی عرب کے بارے میں خاموش ہے, یہ پردہ ڈالا ہوا ہے, اور ذرا عالمی میڈیا بھی نہیں بولتا. ایران پر اٹیک کرنا قیمت ہے ان کی بقا کے لیے, لیکن دوسری طرف سے ایران پر اٹیک کرنا خودکشی ہے. یہ بہت احمقانہ کام ہوگا کہ اگر سعودی عرب ایران پر اٹیک کرے, کہ جس کے کبھی امکان ہے. عرض کیا موجودہ حالات کی بات ہو رہی ہے, حالات بدل جائیں پھر احتمال بھی بدل جاتا ہے. موجودہ حالات میں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں, ممکن ہے اینڈ پہ جا کر صورتحال کچھ اور ہو جائے. اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک تو آپس کی جنگ, مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی, اور ظاہر ہے کہ دو ملک دو نظریوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایران تشیع کا مرکز ہے, سعودی عرب اگرچہ ایک خاص تفکر سنیوں میں بھی رکھتا ہے, لیکن پھر بھی جو عنوان ہے وہ سنی ہے. خوب خواہ نخواہ یہ سنی شیعہ جنگ پورے عالم اسلام میں چھڑ جائے گی. اس جنگ نے صرف دو ملکوں میں نہیں رہنا, یہ گلی گلی کوچا کوچا, اور یہ امریکہ کے لیے بہت آئیڈیل ہے, جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ آمادگی کی ہوئی ہے. اس جنگ سے بچنے کے لیے ایران میں سر توڑ کوشش ہے کہ یہ کام نہ ہو. ہر ممکنہ طریقے سے ان کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ اعلی کار بن رہے ہیں دوسروں کے, اور یہ کسی کے نفع میں نہیں ہے اس طرف آنا. پوری سفارتی کوششیں ہر حوالے سے مکمل کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اسرائیل بھی بچ جائے گا, اسرائیل اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوگا, صرف سپورٹ کرے گا. امریکہ بھی بچ جائے گا, اور مسلمان ممالک, ظاہر ہے اب پہلے جیسی صورتحال نہیں ہے. شیعہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مضبوط ہے. شیعہ اس وقت پوری دنیا میں, صرف ہندوستان پاکستان ہیں جہاں کا شیعہ کسی اور راہ پہ نکل پڑا ہے. باقی تشیع مضبوط ہے بہت. خدا نہ خواستہ اگر یہ احمقانہ حرکت شروع ہوتی ہے, پھر بہت ہی ناقابل تصور خرابیاں اور تباہیاں مد نظر ہیں. خوب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ہدف وہ یہ ہوگا کہ پوری اسلامی دنیا خدا نخواستہ الجھ جائے گی اس جنگ کے اندر. کچھ عرصہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے, کچھ عرصہ, ممکن ہے سال لگے 2 سال لگے, اور جب کریا اس میں ملوث ہو جائے گا
اس کے بعد عالمی ادارے میٹنگ کریں گے کہ اب امن ہونا چاہیے. یو این او کی میٹنگ ہوگی, سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوگی. نیٹو کو امن برقرار کرنے والی فوج کے طور پر اسلامی ممالک میں روانہ کیا جائے گا. ترکیہ نیٹو کا عضو ہے, ہر علاقے میں نیٹو آ کے امن برقرار کرے گا, اور باقاعدہ عالمی اداروں میں بیٹھ کر تصویب ہو جائے گا کہ اسلامی سرزمینوں کی سرپرستی عالمی اداروں کے ذریعے سے نیٹو اور امریکہ کے ہاتھ میں ہو, جس طرح ابھی ہے. اب دلیل بھی ہے اس بات کی, اس کو یوں نہ سمجھیں کہ بے دلیل بات ہے. اور اس طرح سے امریکہ جو چاہتا ہے بڑی آسانی سے ہارٹ لینڈ پر قبضہ کرنا, وہ بعض ان احمق مسلمانوں کے توسط سے آسان ہو جائے گا ان کے لیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یک طرفہ بات ہو رہی ہے, ابھی شیطانی منصوبہ, استکباری منصوبہ ہے, ابلیسی منصوبہ ہے, الہی منصوبے کی ابھی بات نہیں ہوئی. یہ اس کے نتائج, ان کے مد نظر یہ ہے کہ یوں ہوگا, خوب ایک تیر سے کئی شکار ہو جائیں گے. سب سے بڑی رکاوٹ جو امریکہ دیکھ رہا ہے وہ سیاسی اسلام ہے, سیاسی اسلام. اور سیاسی اسلام کا مرکز اس وقت ایران ہے. انقلاب اسلامی پیغام آور ہے سیاسی اسلام کا. سیاسی اسلام یعنی رسول اللہ کا اسلام, خانقاہی اسلام جو بعد میں بنایا گیا ہے. رسول اللہ کے اسلام کو سینسر کر کے اس کو خانقاہی بنایا گیا ہے, ورنہ رسول اللہ کا اسلام سیاسی اسلام تھا. ائمہ کا اسلام سیاسی اسلام تھا, حتیٰ خلفاء کا اسلام سیاسی تھا. خلفاء کا اسلام بھی سیاسی تھا, ائمہ کا اسلام سیاسی ہے, رسول اللہ کا اسلام سیاسی ہے. اور سیاسی اسلام ہی ان کی سیاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, ورنہ خانقاہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اور اس طرح یعنی وہ سیاسی اسلام کا مقابلہ کریں گے اور ایک ہی تیر سے یہ مختلف نشانے ماریں گے, اور اپنے گمان کے مطابق جنگ ہوگی, خونریزی, قتل و غارت, تفرقہ, ناامنی, اور مسلمان آخرکار خود اپیلیں کریں گے عالمی اداروں سے کہ آپ اپنی افواج لے کر مثلا ہمارے علاقوں میں امن قائم کریں, اور ان مسلمان گروہوں سے ان سے ہمیں چھڑائیں, ان شیعہ سنی جنگ سے ہمیں چھڑائیں, اس فرقہ واریت سے ہمیں چھڑائیں, ان حکمرانوں سے ہمیں چھڑائیں. اور ظاہر جب عوام اپیل کریں گے تو جس طرح لیبیا میں ہوا, مثلا نیٹو آ گئی, افغانستان میں ہوا, نیٹو آ گئی. خوب, اب وہ دلیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی توجہ کریں, وہ یہ ہے کہ اس کام کی ریہرسل پہلے بڑی کامیابی سے ہو چکی ہے. یہ اصل منصوبہ تھا, اس کی ریہرسل کر چکے ہیں, مشقیں کر چکے ہیں اس کی, اور مشقیں کامیابی سے انہوں نے کی ہیں. اس کی مشقیں تھیں 9/11 کا ماجرا. 9/11 میں بالکل یہی کچھ ہوا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک سعودی باشندہ بن لادن, اس کو میڈیا کے ذریعے سے بڑا سپر کمانڈو لیڈر مجاہد بنایا گیا. پھر اس مجاہد نے ایک جہادی لشکر بنایا, القاعدہ. اس لشکر نے پلاننگ کی, امریکہ کے اوپر اٹیک کی, 2 بلڈنگیں گرانا. 2 بلڈنگوں سے امریکہ ڈوب جائے گا, ختم ہو جائے گا. یعنی یہ سب کچھ ایک کہانی, ایک فلم بنائی گئی, اور اس میں یہ سب شامل کیے گئے. شامل کر کے اس میں اٹیک کیا. اٹیک کرنے کے بعد اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ افغانستان ناامن ہو گیا, پاکستان ناامن ہو گیا, ان ممالک میں امن قائم کرنا ہے. امن کے لیے نیٹو لے کر آگے, جس کا نتیجہ عراق اور افغانستان پر قبضہ ہے. یہ 2 کام ریہرسل تھے ان کے. بعض جو سادہ لو ہیں, ایک بہت بڑی مشکل ہماری یہ سادہ لو ہی ہے, مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی اور باقی تمام شعبوں میں سادہ لو ہی. ایسے سادہ لو جو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے, اور سب سے بڑی مشکل امیر المومنین کی یہ سادہ لو تھے, جو سرے سے معاملہ فہم نہیں ہے. آج بھی یہی سادہ لو ہی بڑی مار دیتی ہے انسان کو سمجھنے میں مسائل کو. بعض سادہ لو جو یہ کڑیاں نہیں ملا سکتے یا نہیں سمجھ سکتے, اور اسی جال میں پھنس جاتے ہیں جدھر وہ لے جانا چاہتے ہیں. ہمیں نقشہ بناتے ہیں
تاکہ ہم نہ چاہتے ہوئے اس میں کود جائیں. ہمارے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں تاکہ ہم اس میں جائیں, کھیلیں, اور ہم کود جاتے ہیں اس کے اندر. اپنی پلاننگ کے تحت اپنے میدان میں نہیں اترتے, دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا میدان تعین کرتے ہیں. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے تنزیہ طور پر, کہ جب بھی کسی کے ساتھ لڑائی ہو آپ کی, لڑائی کے دوران ایک اور سنایا تھا کہ اگر کوئی, اب قوموں کے نام لینا مناسب نہیں ہوتا, اچھا نہیں ہے, لیکن اب یہ معذرت کے ساتھ ان قوموں سے, مثلا اگر کوئی سکھ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو اور لڑتے ہوئے وہ آپ کو لڑائی چھوڑ کے چلا جائے تو آپ بھاگ جاؤ یہاں سے, وہاں رکو نہیں کہ بھاگ گیا ہے, خوش نہ ہو کیونکہ وہ پتھر اٹھانے گیا ہے. لہذا اگر وہ لڑائی چھوڑ کے بھاگ گیا تو آپ بھی بھاگ جاؤ وہاں سے. بعض اوقات سادہ لوہی ہے یہ کہ جو میدان ہمارے لیے چنا گیا ہے ہم بھی اسی کے لیے تیار ہوں. مثلا اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے, تو کار ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں ذرا باہر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ہم بھی غصے میں کہتے ہیں چلو چلو باہر چلتے ہیں. وہ ہرگز یہ کام, یہ بہادری نہیں ہے, بیوقوفی ہے یہ. جب بھی کوئی آدمی آپ کو تڑی لگائے کہ فلاں جگہ آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں, وہاں مت جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ اس کی فیورائٹ ہے, وہاں اس کے حامی موجود ہیں, وہاں اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے, وہاں وہ پوری تیاری میں ہے, اور وہاں آپ کو پیٹے گا ایسا کہ یاد رکھو گے. کبھی بھی وہاں نہ جائیں. اگر مثلا ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں اس کمرے میں ہو, اس کمرے میں نہ جاؤ, کہو اس کمرے میں ہو جہاں میں کہتا ہوں, ادھر ہو, ادھر لڑتے ہیں آپ. بس جذباتی لوگ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ جو کہتے ہیں کہاں آنا ہے مجھے بتاؤ, وہ کہتے ہیں فلاں جگہ آنا, پہنچ جاتے ہیں, اور وہ پہنچتے ہی اس کو سر میں ڈنڈا مارا لیٹ گیا. ایسی لڑائی کبھی بھی نہ لڑیں, سوچ سمجھ کے لڑیں. یہ سادہ لوہی ہے. اگر دشمن ایک پلان بناتا ہے, اس میں کود جانا, وہ کہتا ہے ادھر آؤ, ادھر لڑتے ہیں, ہم نہ کہیں گے ادھر آ جاتے ہیں, ہم بھی یہیں پہ لڑتے ہیں نا. سیکھو, ہم تعین کریں گے میدان, ہم اپنی فیورائٹ میدان میں آپ کو لے کر آئیں گے تاکہ وہاں آپ ادھر آ کے لڑیں گے. یہ کامیابی ہے. رہبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے میدان میں اپنی فوج کو لڑانا, نہ دشمن کے میدان میں فوج کو لڑانا جا کر. یہ جو کچھ ہوا 9/11 میں کوئی حادثہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے ایک طے شدہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی, بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا یہ بھی جھوٹ تھا, وہ بھی جھوٹ تھا. یہ کرنا تھا, ہم نے بہانا چاہیے تھا اس کے لیے. ہمیں پوری ریہرسل کی انہوں نے کہ کس طرح ایک خطے سے نظریاتی بنیاد لے کر ایک ایشو شروع کیا جائے, اور پھر اس کے بعد سے یلغار شروع کی جائے, اور پھر اس کے بعد سے قبضہ کیا جائے. ریہرسل میں کامیاب نکلے, دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. افغانستان پہ قبضہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان پہ بغیر اٹیک کیے قبضہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. عراق پہ قبضہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی خطرہ جو احتمالی خطرے تھے کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے ڈاکٹر مثلا کوئی پینسلین لگانے سے پہلے نا تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں کہ آیا ریئیکشن تو نہیں ہوتا کوئی, دیکھیں ریئیکشن نہیں ہوتا تو پھر پورا انجیکشن پوری ڈوز لگا دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے افغانستان, عراق اور پاکستان کو ٹچ کیا کہ ہوتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ نیٹو سپلائی آئے گی, پاکستان روزانہ پر ٹرک پر ٹینکر $1200 روز کمائے گا. توجہ کریں آپ, کتنی شرم کی بات ہے. اب یہ خواتین بیٹھی ہیں, ورنہ بری مثال اس بات کے لیے بنتی ہے بہت, پیسے کمانے کی. اس سے زیادہ بری مثال کوئی اور نہیں ہے. ابھی انہوں نے محاسبہ کیا کہ پر ٹینکر نیٹو کی سپلائی ہوگی بحال, پر ٹینکر $1200 روزانہ پاکستان کی درآمد ہے. اور آپ کے پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ڈالروں کے بغیر نہیں چل سکتا. کتنا بڑا پیٹ ہے ان کا کہ ملک سارا لوٹ لیا, پھر بھی ڈالر کی جگہ باقی ہے. ابھی کہاں ڈالتے ہیں معلوم نہیں ہے. اتنا کتنا بڑا ہاضمہ ہے ان کا, پھر بھی ڈالر کی جگہ موجود ہے. اور یہ ریہرسل بڑی کامیاب رہی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب انہوں نے اس کو اصلی
یعنی ریہرسل کے بعد فلم ایسی ہی ہوتی ہے کہ پہلے آف کیمرہ پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ریہرسل کئی دفعہ، جب وہ ڈائریکٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اداکار پوری پرفارمنس دکھائیں گے، پھر آن کیمرہ میں شوٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ آخری سینیریو ریکارڈ کر کے فلم تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ آف کیمرہ ہوا سب کچھ، ابھی آن کیمرہ ہونا ہے جو سعودی عرب کے لیے سوچا گیا ہے۔ خوب آپ دیکھیں دوسری طرف سے، اب اس میں عرض کر دوں کہ ایک اور رول یہ ہے، اس میں قطر کا کیا رول ہے۔ قطر ایک شرارتی بچے کے طور پر بیچ میں ڈالا گیا ہے، ایک شیطان بچہ ہوتا ہے شرارتیں کرنے کے لیے۔ چونکہ سعودی عرب خوب آپ دیکھیں سوچ رہا ہے کہ کیا کرے، کس مخمصے میں پڑ گیا ہے، اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اس کے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ آگے جانے کی جگہ ہے، لہذا ایک سوچ ہے ان کے اندر کہ حملہ کریں تو کیا نتائج ہوں گے، حملہ نہ کریں تو کیا نتائج ہوں گے، تردید، دو دلی ہے اس کے اندر۔ اس دو دلی کو ختم کرنے کے لیے قطر کو بیچ میں رکھا گیا ہے۔ قطر فوراً آفر دیتا ہے کہ اگر سعودی عرب یہ کام نہیں کرتا تو میں کرتا ہوں۔ اس وقت قطر بہت آگے آ چکا ہے، بہت آگے آ چکا ہے، صرف شرارت کے لیے ہے۔ قطر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لاہور کے ایک محلے جتنا پورا ملک ہے، کوئی ویلیو نہیں کسی بھی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے نہ اقتصادی لحاظ سے نہ کسی بھی لحاظ سے، ایک چھوٹا سا خطہ ہے خشکی، لیکن تیش دلانے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لہذا ہر جگہ جہاں دیکھتا ہے دوسرے نہیں آگے آ رہے، وہ کہتے ہیں میں آگے آتا ہوں، مجھے دو یہ ٹھیکہ، مجھے دو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قطر کا جو ابھی خلیفہ ہے، یہ آل ثانی، کیا نام ہے اس کا بھی حمد نام ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنے باپ کو ہٹا کے، باپ اس کا امیر تھا، یہ گیا ہوا تھا برطانیہ دورے پر، وہ اس نے پیچھے کودتا کر کے امریکہ کی مدد سے اور حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو کہا کہ واپس ہوگے تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہاں اس طرح سے اقتدار میں آیا انہی کے ایما پر، اب اس اقتدار کو قیمت ادا کر رہا ہے۔ لہذا ہر مسئلے میں اس کو پیش رکھا جاتا ہے، ہر چیز میں۔ اس وقت دہشت گرد گروپوں کی مدد کرنا، مختلف ممالک کے اندر پیسہ لگانا، جو کہا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بیان بھی دیا ہے انہوں نے کہ سعودی عرب کی حکومت کا خاتمہ ہمارے ذریعے سے ہوگا۔ یہ بیان ہے رسمی، قطری وزیر اعظم کا بیان ہے، وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگا یہ سعودی حکومت کا خاتمہ۔ ایک شرارتی بچے کے طور پر فقط تیش دلانے کے لیے، اشتعال انگیزی کے لیے اس کو بیچ میں رکھا گیا ہے، تاکہ سعودیہ یہ سوچ لے کہ اگر سعودیہ نے یہ کام نہ کیا تو قطر کر دے گا۔ یہ کام تاریخ میں بارہا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک واضح مثال مسلم دیتا ہوں کہ عمر سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے، گردن کاٹ کے سر لے آئے ادھر۔ عمر سعد کی وہی حالت تھی جو اس وقت ان آل سعود کی ہے، اس پوزیشن میں تھا عمر سعد، بالکل ہو بہو۔ عمر سعد مردد تھا اور اس سوچ میں تھا کہ کوئی بین راستہ نکل آئے، یعنی مجھے رائے کی حکومت بھی مل جائے اور میں اس گناہ میں بھی نہ پڑوں۔ اس بیچ میں کوئی سیاسی راستہ نکال رہا تھا، لہذا آئے دن سید الشہداء کو پیغام بھیجتا تھا، مختلف طریقوں سے ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ 9 محرم کو ظاہراً شمر عبید اللہ کی طرف سے خط لے کر آیا کہ اگر، یعنی شمر نے خود آفر کی کہ عمر سعد یہ کام نہیں کرے گا۔ عبید اللہ نے خط لکھ کے دیا رسماً کہ اگر 9 محرم تک شمر یہ کام نہیں، عمر سعد یہ کام نہیں کرتا تو فوج کی کمان اس کے ہاتھ سے لے لو اور رے کی حکومت بھی تمہاری ہوگی۔
شمر آیا کربلا میں اور آ کر اس نے عمر سعد کو یہ خط دکھایا. عمر سعد پہلے دو دل تھا, یہ جو مصمم ہوا کہ میں کرنا ہے یہ کام, شمر کا دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا. عبید اللہ بھی نہیں چاہتا تھا شمر کو یہ عہدہ دے, شمر کو جانتا تھا وہ, لیکن عمر سعد سے یہ کام کروانے کے لیے اس نے عمر سعد کو تحریک کرنے کے لیے شمر کو بیچ میں ڈالا. اور شمر کا آنا تھا, عمر سعد کا ارادہ پختہ ہو گیا. اس نے 9 محرم کو طے کر لیا کہ جنگ کرنی ہے. پھر سید الشہداء علیہ السلام نے وہ مہلت مانگی اور عاشور پہ ٹل گئی وہ جنگ, ورنہ 9 محرم کو نہیں تھی. یہ شمر کی مداخلت کی وجہ سے, ورنہ عمر سعد اتنا جلد باز نہیں تھا. یہی حال اب ان کا ہے. انہوں نے قطر کی وجہ سے اشتعال آتا ہے ان کو کہ اگر ہم نے پس و پیش کیا, تردید کی, یہ پروجیکٹ قطر کو مل جائے گا, ہمارے اندر عوامی جمہوری تحریک شروع ہو جائے گی, ہماری حکومت گر جائے گی, قطر علاقے کا سربراہ بن جائے گا, یہ رول قطر کو سونپ دیا جائے گا. اب اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ قطر پوری دنیا کے دہشت گرد گروپوں کی مدد بھی کر رہا ہے, اور یعنی ایک مقابلہ ہے سعودی عرب اور قطر میں. سعودی عرب جتنا اماؤنٹ دیتا ہے اس سے ڈبل قطر دیتا ہے اس وقت, اور قطر سے ڈبل آل سعود دیتے ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت سوریہ کی حکومت کے خلاف, بشار اسد کے خلاف ایک باقاعدہ بن رہی ہے, تحریک بن رہی ہے, ماحول بن رہا ہے. بعض جگہ چاکنگ بھی ہوئی ہے, بعض جگہ بروشور تقسیم ہو رہے ہیں, بعض جگہ اخباروں میں اس طرح سے الجہاد الجہاد کے کہ بشار اسد کا ایک علاج الجہاد, یہ چاکنگ لاہور میں بھی ہوئی ہے. اب توجہ کریں, اس کے پیچھے 2-3 ایشو ہیں. سب سے پہلا ترکیہ ہے. اس وقت ترکیہ کا نفوذ پاکستان میں بہت بڑھ گیا ہے, یعنی پاکستان پہلا ملک ہوگا جو ترکی کی قیادت کو قبول کرے گا, نئی قیادت. تعلیمی میدان ترکی کے ذمہ جا رہا ہے, بینک ترکی کو فروخت ہو رہے ہیں, اور بہت سارے اقتصادی منصوبے ترکی کے حوالے کیے جا رہے ہیں, اور بہت سارے ماڈل ترکی سے لیے جا رہے ہیں. ترکی کے ساتھ دوستی چھوٹی سطح پر شروع ہو گئی ہے, بہت چھوٹی سطح پر. لاہور اور استنبول دونوں کو جڑواں شہر قرار دیا گیا ہے. یہ رشتے بہت گہرے ہو رہے ہیں. اور ترکی در حقیقت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ پاکستان میں جہادی کلچر زیادہ ہے, لہذا سوریہ کے خلاف استعمال کیا جائے, پاکستانی پوٹینشل یہاں سے جہادی سوریہ منتقل کیے جائیں. ترکی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے, لیکن خرچہ سارا قطر اور سعودیہ کا ہوگا. کہ پاکستانی جس طرح بحرین گئے ہیں اسی طرح وہاں بھی جائیں. خوب عرض کیا تھا کہ بعض موضوعات وقت کی کمی کی وجہ سے صرف اشارہ ہوا ہے ان کی طرف. جیسے اشارہ کیا تھا کہ سوریہ اور بحرین کا جو دو متقابل سمت ہے, ان کو ایک تجزیے کی ضرورت تھی کہ سوریہ کے حالات کدھر جا رہے ہیں اور بحرین کے کدھر جا رہے ہیں, اور دونوں رقیب یہاں مختلف پوزیشنوں میں ہیں. سوریہ میں جو مضبوط ہے وہ بحرین میں کمزور ہے, جو بحرین میں مضبوط ہے وہ سوریہ میں کمزور ہے. یہ اس طرح کا ایک تعادل ہے, اور اس طرح کے ضمنی موضوعات ہیں. لیکن جس طرح کہا تھا کہ انہوں نے ریہرسل کی پہلے 9/11 میں, اور مسلمانوں نے صرف تماشا دیکھا, صرف خبریں سنی, صرف اخبار پڑھے, صرف افسوس کیا. ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم ایسے حالات بنا سکتے ہیں جس سے اصل منصوبہ ہمارا اجرا ہو سکتا ہے, اور وہ بھی انہی مسلمانوں کے ہاتھوں. یہ شیطانی منصوبہ ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطانی منصوبہ سن کر, بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ جب مومنین کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے خلاف اتنا لشکر جمع ہو گیا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور ایمان بڑھ جاتا ہے. کچھ لہجے ہوتے ہیں جن کے منتظر ہوتے ہیں مومنین. اول یہ شیطانی منصوبہ, وہ اگرچہ اس میں بعض عرب حکومتیں جیسے عرب امارات کی حکومت ہے یا بحرین یا اس طرح کی حماقتیں کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی الہی جنود, الہی سپاہ بھی فعال ہیں, اور ابھی تک ان کے منصوبے کو انہوں نے ناکام کیا ہے. اور ساری دنیا نے دیکھ لی کہ اس وقت اسلامی دنیا کے اندر بصیرت
کے ساتھ اقدام کہاں سے ہوتا ہے، بابصیرت اقدام کہاں سے ہوتا ہے۔ حزب اللہ کو بہت کوشش کی گئی فرقہ واریت میں ڈالنے کے لیے، حتیٰ نقصان بھی بہت ہوا، فتح الاسلام گروپ بنا، فلاں بنا۔ اب پھر لبنان کے طرابلس میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ در حقیقت یہی صورتحال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ نے ہرگز اس وادی میں قدم نہیں رکھا، قریب تک بھی نہیں گئے، نقصان برداشت کر لیا لیکن شیطانی منصوبہ عملی نہیں ہونے دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے تڑی لگائی حزب اللہ کی کہ ادھر آؤ یہاں لڑتے ہیں، حزب اللہ نے کہا نہیں یہاں ہم نہیں آتے، بالکل لڑنا ہے تو ادھر لڑتے ہیں، ادھر آؤ ادھر لڑتے ہیں، وہ ادھر نہیں آتے۔ اب اسی طرح چونکہ الحمدللہ خداوند تعالیٰ نے یہ لطف ملت اسلامیہ پر و خصوصاً ملت تشیع پہ کیا کہ ایک آگاہ و بابصیرت کی عادت بصورت ولی امر مسلمین موجود ہے۔ خوب رہبر معظم نے اپنی بصیرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا اس کو نقش بر آب کر دیا۔ ایران کے اندر جو فتنہ انہوں نے کھڑا کیا 2009 میں، کس طرح سے سادگی سے اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ بہت بڑا طوفان تھا یہ، یعنی انقلاب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ترین عمل میدان یا جو کھولا گیا محاذ وہ یہی تھا 2009 کا الیکشن میں، جو اس کے بعد ہوا صدارتی الیکشن کے بعد۔ یعنی یہ جو میر حسین موسوی اور کروبی اور اس گروپ نے جو حرکت کی، حماقت، اور دیکھیں احمقوں سے استفادہ کیا، سب بیوقوفوں سے استفادہ کیا، لیکن رہبر معظم نے اپنی بصیرت سے روک لیا۔ اس وقت یہ ساری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ بحران پہ قابو پانا جتنی بصیرت ایرانی قیادت اور انقلابی قیادت میں موجود ہے اتنی دنیا میں کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ بحران پہ قابو پانا، ایک سے ایک بڑا بحران کھڑا کرتے ہیں لیکن اس پہ قابو ہے۔ دو پالیسیاں ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں صرف، چونکہ پہلے سے بھی طے یہ نہیں تھا کہ ہم اسلامی نظام کا جو منصوبہ ہے مشرق وسطیٰ کے لیے یا ہارٹ لینڈ کے لیے اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا، اس کو وضاحت نہیں کرنی، وہ شیطانی منصوبہ جو ابھی ہو رہا ہے جس کی تیاریاں ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا تھا جو اجمالاً کیا ہے۔ لیکن آپ مرحلہ بے مرحلہ دیکھیں کہ جو کچھ انہوں نے سوچا وہ نقش بر آب ہوا، اندرونی طور پر بھی جو کچھ ہوا اور عالمی سطح پر بھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کو ناکام و ناکارہ بنا دیا انہوں نے۔ دو پہلوؤں سے انقلاب اسلامی نے اپنا پیغام دیا ہے اور اس خطے کے اندر جو الہی منصوبہ یا اسلامی منصوبہ ہے اس کو دو پہلوؤں سے پیش کیا ہے، ایک ایفینسو اور ایک ڈیفینسو۔ ایک یہ کہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہے اس کو ناکارہ بنانا، جو کچھ دشمن نے پلان بنایا ہے اس کو ناکام کرنا، اس کے اندر نقطہ اضاف ڈھونڈنا ان کی پلاننگ میں، اور انہی کمزوریوں سے
ان کی پلاننگ کو خود انہی کے خلاف استعمال کرنا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے مثلا ان مختلف ممالک کے اندر شروع کیا ہے یہ خود انہی کے خلاف انشاءاللہ تمام ہوگا، آج نہیں تو کل ضرور ہوگا. یہ ایک ہے. دوسرا ایفینسو عزیزان ایمان، آپ رہبر معظم جو روزمرہ بیانات ذکر فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کو تعلیمات دیتے ہیں ان کی طرف توجہ رکھیں. یہی ہدایات ہیں. ہم میں سے بعض کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملاقات کر کے فوٹو کھنچوا کے آئیں ان کے ساتھ. فوٹو عالم اسلام کے کس کام آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کو دھوکہ دینے کے کام آ سکتا ہے. اگر میں رہبر کے ساتھ اپنا فوٹو بنوا لوں تو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ دیکھو میری دوستی یاری ہے. اصل میں وہ پیغام سنو جو کچھ رہبر بیان فرما رہے ہیں. پیغام کیا ہے رہبر معظم کا؟ وہ بیداری، وحدت، ہوشیاری. یہ ایفینسو پلاننگ ہے. بیداری ڈیفینس نہیں ہے، بیداری ایفینسو ہے. بیداری وہ چیز ہے جس سے نہضت اسلامی آگے بڑھنی ہے. بیداری وہ چیز ہے جس سے پیغام انقلاب آگے بڑھنا ہے. صدور انقلاب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نعرہ جو شعار دیا تھا کہ یہی آج جو فتنے کے ارکان تھے انہوں نے ہی اس صدور انقلاب کے نظریے کو سرکوب کیا اور ختم کیا اور خیانت کی، جس کی وجہ سے آج تھوڑی بہت مشکلات موجود ہیں. اگر یہ خیانت نہ ہوتی تو آج اسلامی نظام بہت انقلاب بہتر صورتحال میں ہوتا. یعنی آج ایک حزب اللہ نہیں بلکہ ہر ملک کے اندر ایسا مضبوط محاذ موجود ہوتا. لیکن ان کی کوتاہیوں اور خیانتوں کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہوا. بیداری ایفینسو کام ہے، وحدت ایفینسو کام ہے، جس کو یعنی دشمن کو اپنے گھر میں روکنے کے لیے بلکہ وہیں پر. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں رہبر معظم نے سری بیان فرمایا کہ جو تم پلان بناتے ہو کہ مثلا اسلامی ممالک کے اندر شورشیں کرواؤ، بغاوتیں کرواؤ، جمہوری تحریکیں چلاؤ اور اس طرح سے اپنے قبضے میں کر لو. اب توجہ کریں کہ مدت سے آپ کو ہر یورپی اور امریکی ملک میں تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہیں کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، ولایت فقیہ کے نعرے لگائیں. ظاہر ہے وہ کیا ہیں، شکم پرست لوگ ہیں. ان کی تحریک شکم کے لیے ہی ہو سکتی ہے. لہٰذا آکوپائی وال اسٹریٹ یہی ان کا سب سے بڑا ہدف ہو سکتا ہے. چونکہ وال اسٹریٹ میں سٹاک ایکسچینج ہے، اس پر قبضہ کرو. اس پر قبضہ کرو تو کیا ملے گا؟ کوئی سینڈوچ تو ملے گا، کوئی روٹی تو ملے گی. مثلا رہبر معظم نے جو دیا پیغام دیا یا بشارت سنائی وہ یہ تھی کہ اب بیداری کی تحریکیں یورپ کے اندر شروع ہوں گی. یعنی کہ یہ طالب علموں کی اصطلاح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات خبری جملے وہ خبر نہیں ہوتی، انشاء ہوتے ہیں. یہ طلبہ جانتے ہیں. اب دوسرے برادران کے لیے اس کو اس طرح سے وضاحت کرتا ہوں کہ کوئی چیز ہوتی ہے آرڈر اور ایک ہوتی ہے نیوز. نیوز وہ کام ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو کام ہو چکا ہے اس کی بات کرنے کو نیوز کہتے ہیں، خبر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حکم، آرڈر، کہ یہ کام کرو. بعض اوقات آپ حکم دیتے ہیں کہ پانی لاؤ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پانی لے آئے ہیں. پانی لے آئے ہیں نیوز ہے، خبر ہے، اور کہتے ہیں پانی لاؤ آرڈر ہے، حکم ہے کہ یہ کام کرو. ایک ادبی اسلوب یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ لہجہ نیوز والا اپناؤ لیکن اصل پیغام کیا ہے؟ آرڈر ہے. مثلا رہبر معظم کا یہ فرمانا کہ اب بیداری کی تحریکیں یورپ میں شروع ہو گئی ہیں، یعنی شروع ہونا چاہیے. رہبر معظم جب یہ فرماتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر جو تحریکیں یہ اسلامی ہیں، یعنی اسلامی بناؤ ان کو. اس لیے تہران بلا کے ان کو سنایا، سبق پڑھایا کہ جا کر واپس ان کو اسلامی بناؤ، اسلام کی طرف رخ موڑو ان کا. یہ خبر کے لہجے میں حکم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لہجہ خبری اختیار کیا ہے اور اس کے اندر حکم دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ واجب ہے تمہارے اوپر، یہ کرو یہ کام. جیسے بعض اوقات آپ کسی کی توصیف کرتے ہیں، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ نماز، تم نماز پڑھو، اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا نمازی آدمی ہے.
ماشاءاللہ آپ تو بہت نمازی آدمی ہیں. پتہ ہے کہ نہیں ہے نمازی. اب جب نہیں ہے نمازی تو کیوں کہہ رہے ہیں بڑا نمازی ہے؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مخلص بڑا فعال مومن ہے. پتہ ہے کہ مومن نہیں ہے. یہ کیا وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فعالیت کرو. ماشاءاللہ بہت فعال ہو آپ، یعنی فعالیت کرو. بڑے متقی ہو یعنی تقوی اختیار کرو. اب یہ حکم ہے. یہ تعبیرات سمجھیں، ٹرم سمجھیں، پتہ چلے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام. یہ امت کے فرائض میں سے ہے. ان کو اسلامی بنانا، ان کا رخ اسلام کی طرف لانا، یہ بیداری عام کرنا کہ اس سے پہلے کہ دشمن آپ کے لیے میدان ہموار کرے، آپ دشمن کے پاس پہنچو اور اپنے میدان میں اس کو لڑاؤ، نہ کہ اس کے میدان میں. وہ کیا کہتا ہے کہاں لڑیں گے؟ اگر وہ کہتا ہے لاہور میں لڑیں گے، آپ کو نہ لاہور میں نہیں لڑیں گے. کہاں لڑیں گے؟ اسپین میں لڑیں گے، اٹلی میں لڑیں گے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم کہاں لڑیں گے؟ مثلا بیروت میں، تہران میں لڑیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں تیل اویو میں لڑیں گے. یہاں نہیں لڑیں گے. یہاں لڑیں گے ہمارا نقصان ہوگا، وہاں لڑیں گے تمہارا نقصان ہوگا. یہاں نہیں لڑنا ہم نے. وہ میدان بناتا ہے شیعہ سنی لڑے. رہبر کیا فرماتے ہیں؟ نہ شیعہ سنی نہ لڑے، مت لڑے. لڑتا ہے تو چھوڑ دے، اب اسے چھوڑ دے. شیعہ سنی جنگ ختم ہونی چاہیے. شیعہ سنی تعصب ختم ہونا چاہیے. شیعہ سنی پیکار ختم ہونی چاہیے. شیعہ سنی دوری ختم ہونی چاہیے. شیعہ سنی نبرد ختم ہونی چاہیے. یہ دشمن کا منصوبہ ہے. جو بھی شیعہ سنی جنگ میں الجھا ہے وہ در حقیقت دشمن کے گراؤنڈ میں جا کر دشمن کے نفع میں لڑ رہا ہے. وہ دین کے لیے، وہ تشیع کے لیے نہیں لڑ رہا. جو بھی شیعہ سنی میدان میں جا کر اختلاف کو ہوا دیتا ہے وہ تشیع کے لیے نہیں لڑ رہا. اور اسی طرح یہ سنیوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی شیعہ سنی جنگ میں لڑ رہا ہے وہ تسنن کے لیے نہیں لڑ رہا. اس کا سنی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ در حقیقت دشمن کے لیے، دشمن کا سپاہی ہے، یہاں آ کے مسلمانوں کی صفوں میں لڑ رہا ہے. اس لیے رہبر معظم نے دیکھیں جو ایفینسو اور ڈیفینسو دونوں ہدایات دیں کہ خبردار کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے یہ کام. دیکھیں آپ ایک طرف سے آل سعود کا کردار دیکھیں کہ فقط فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، فقط مسلمانوں میں نفرت کی بات کرتے ہیں. اور ایک طرف سے مقابلہ انقلاب اسلامی سے جہاں فقط وحدت کی بات ہوتی ہے. وہ نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ محبت کی بات کرتے ہیں، یہ وحدت کی بات کرتے ہیں. اگر ہم بھی نفرت کی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آل سعود کے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں. ہم راہبر کی پیروی نہیں کر رہے. ہم دشمن کے میدان میں دشمن کے نفع میں جا کر لڑ رہے ہیں. یہ کام جاری ہے. پاکستان اس کے لیے بہت آمادہ ہے چونکہ ریہرسل بہترین پاکستان میں ہوتی ہے. یہ جو نیا سیناریو ہے اس میں پاکستان کے اوپر گہری نظریں ہیں، ان کی بڑی توقعات ہیں ان کی. چونکہ جب بھی ان کو کوئی تازہ دم فورس چاہیے ہوتی ہے بحرین میں پاکستان سے لے جاتے ہیں سرکوب کرنے کے لیے. اگر خدا نخواستہ یہ شیطانی منصوبہ عملی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ان کا توقع ان کی یہ ہے کہ پاکستان سے شروع ہوگا یہ، یا پاکستان اس میں انوالو ہو، پاکستانی لوگ، چونکہ یہاں میدان ہے. ہمارا آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر سطح آگاہی اتنی بڑھا دیں، شعور اتنا پیدا کر دیں، بیداری اتنی آ جائے، یہ قوم شیعہ سنی سب اتنے آگاہ ہو جائیں کہ یہ مکر شیطانی ان پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ پاکستان مثبت، پاکستانی قوم مثبت رول ادا کرے اور یہ مکر شیطانی اس کو عملی ہونے نہ دے. اور کہیں بھی شیعہ سنی اختلاف نہ کسی گوشہ و کنار میں، نہ کسی مرکز میں، نہ کسی اسٹیج پر، نہ کسی بڑی سطح پر اس کو پیدا نہ ہونے دیں، چونکہ یہ بڑھ کر وہاں جائے گا. یہ لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. یہ دہشت گرد گروپ، ان کو اتنی اعلیٰ ٹریننگ دینا، اعلیٰ ان کے لیے انتظام کرنا، ان کو تحفظ دینا، یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے، پاکستان کے لیے نہیں تھا، بڑے مارکے کے لیے تھا. یہ اب یہ سارے گروپ انہوں نے محفوظ رکھ کے اب ان کو بڑے مارکے کے لیے. امریکہ نے اس مارکے کا، جس طرح صدام نے کہا تھا نا کہ یہ المعارک، اس نے جو جنگ شروع کی تھی تو کیا کہا تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ المعارک، یعنی تمام جنگوں کی ماں.
بڑی جنگ، اصلی جنگ لڑ رہا ہوں میں، المعارک۔ امریکہ نے اس مارکے کا نام کیا رکھا ہے؟ آخری نبرد۔ یہ آخری نبرد امریکہ لڑے گا، یعنی عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے، استکباری و طاغوتی نظام کے لیے آخری نبرد اسلام کا کلہ فتح کرنا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس منصوبے کو ناکام کرنا ہے۔ اور کر سکتے ہیں ہم، صرف نیوز سننا، خبریں سننا چھوڑ دیں، اور ان نیوز کے اندر جو فرامین ہیں ان فرامین کا معنی درک کریں، سمجھیں، اور ان فرامین پر عمل کریں، اور اپنے ملک میں کم از کم جو بہت تباہی کی حد تک جا پہنچا ہے اس کو سنبھالیں، کہ کم از کم یہ اگر مثبت نہیں اٹھا سکتے تو کسی اس فتنے کا حصہ نہ بنے۔ یہ کام کر سکتے ہیں عزیزان ہم، لیکن جب ان بھول بھلیوں سے نکلیں اور ان مسائل کو سمجھیں، توجہ کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اور بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کو ان شوم سازشوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، اور ان کے مہروں اور ان کے اعلی کاروں کا خاتمہ فرما، اور تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، بالخصوص ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، اور مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، اور پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اور پیروان مکتب تشیع جہاں کہیں بھی ہیں خداوندہ، خصوصاً پاکستان کے اندر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نصرت مسلمین کے لیے، وحدت مسلمین کے لیے، اور شکست دشمنان و رسوائی دشمنان کے لیے، امریکہ اور اس کے منحوس سازشوں کی شکست کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے بسیجی صلوات پڑھیے۔